بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطاہرین واصحابہ الطیبین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ عزیز القدر بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں اور لائق احترام معززات ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور خواتین اسلام، آج کی حج ورکشاپ کے اس دوسرے پارٹ کے اندر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پہلا پارٹ جو پچھلے جمعہ کو ہوا، اس میں ہم نے حج کی فرضیت کے حوالے سے اور حج کے فضائل کے حوالے سے گفتگو کی تھی، اور اسی طرح ہم نے حج کی بعض قسمیں بیان کی تھیں۔ حج کی 3 قسمیں تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے ذکر کی تھیں، اور پھر احرام کے کچھ احکام ہم نے ذکر کیے تھے کہ جب انسان احرام کی نیت کر لیتا ہے تو احرام کے بعد اس کے اوپر کون سی پابندیاں لاگو ہوتی ہیں۔ صرف آپ کی یاد دہانی کے لیے اور آپ کے امتحان لینے کے لیے میں 1-2 سوالات پچھلے لیکچر کے متعلق آپ سے کرنا چاہوں گا۔ پہلا سوال یہ ہے کہ میں نے پچھلے لیکچر میں ذکر کیا تھا کہ حج کی 3 قسمیں ہیں، ان کے نام کیا ہیں؟ نہیں، اس طرح نہیں، کوئی ایک صاحب بتائیں۔ ہاں جی، حج تمتع، حج قران اور حج افراد۔ حج تمتع اور حج قران اور حج افراد، ان میں سے ہر ایک کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کون بیان کرے گا؟ سب سے پہلے حج تمتع۔ ہاں جی، آٹھ ذو الحج کو۔ ٹھیک ہے، حج تمتع کے اندر 2 مرتبہ احرام باندھنا ہوتا ہے، ایک مرتبہ میقات سے عمرہ کی نیت سے، اور دوسرا احرام 8 ذو الحج کو مکہ مکرمہ میں اپنی رہائش گاہ سے باندھنا ہوتا ہے حج کی نیت سے، اور پھر حج کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ حج تمتع کے اندر گویا کہ عمرہ اور حج کے درمیان انسان کو فائدہ اٹھانے کا موقع مل جاتا ہے، انسان احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو جاتا ہے، اسی لیے اس کو تمتع کہتے ہیں۔ اور حج قران کس کو کہتے ہیں؟ ہاں جی، جی بالکل صحیح ہے، حج قران اس کو کہتے ہیں کہ ایک ہی احرام کے ساتھ عمرہ اور حج دونوں اکٹھے کرنا۔ اور حج افراد کس کو کہتے ہیں؟ حج افراد صرف حج کرنا، جس میں عمرہ شامل نہیں ہوتا۔ اور ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ حج کی 3 اقسام میں سے سب سے افضل قسم کون سی ہے؟ حج تمتع۔ اچھا، احرام کی وجہ سے جو چیزیں انسان پر حرام ہو جاتی ہیں، جن کو ہم ممنوعات احرام کہتے ہیں یا محظورات احرام کہتے ہیں، احرام کی وجہ سے جو چیزیں منع ہو جاتی ہیں، تو وہ چیزیں، ان میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مردوں عورتوں دونوں کے لیے مشترکہ ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مردوں کے لیے خاص ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ عورتوں کے لیے خاص ہیں۔ میں ان کو ریپیٹ نہیں کروں گا اس لیے کہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں، لیکن ایک بات بہت ہی اہم ہے، یہ جو ممنوعات احرام ہیں، آپ سب کی توجہ میری طرف رہنی چاہیے۔ بعض حضرات کو دیکھ رہا ہوں کہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، جس نے گفتگو کرنی ہو وہ باہر تشریف لے جائے۔ اس مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے آپ کی توجہ پوری طور پر، مکمل طور پر میری طرف ہونی چاہیے، تاکہ میں اپنی گفتگو حج کے احکام اور مناسک کے متعلق میں وقت مقررہ کے اندر کمپلیٹ کر سکوں۔ اگر آپ کی توجہ میری طرف نہیں رہے گی تو پھر میرے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ میں اپنی گفتگو کو مکمل کر سکوں۔ آپ کی توجہ مکمل طور پر یکسوئی کے ساتھ آپ میری گفتگو کو سنیں، فالو کریں مجھے، تاکہ ہم حج کے جو بقیہ احکامات ہیں اور مین اہم جو احکام ہیں جو ہم پچھلے درس کے اندر بیان نہیں کر سکے تھے، وہ آج ہم درس کے اندر بیان کر سکیں۔ تو حج کے جو احرام کی وجہ سے جو محظورات ہیں، جو ممنوعات ہیں، ہم نے ذکر کیا تھا کہ
ان میں سے کسی ایک کام کے کرنے پر فدیہ لازم ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے کہا تھا کہ اس کی کچھ شرطیں ہیں، وہ 3 شرطیں ہیں ٹوٹل۔ پہلی شرط کیا ہے؟ پہلی شرط یہ ہے کہ علم، یعنی انسان کو معلوم ہو کہ یہ کام مجھے احرام کی حالت میں نہیں کرنا اور پھر وہ کرے۔ دوسری شرط اس کی کیا ہے؟ کہ قصدن اور ارادتاً کرے، انسان جان بوجھ کر ایک کام کرے، اس کو پتہ ہے کہ یہ حرام ہے میں نے نہیں کرنا، لیکن جان بوجھ کر وہ کرے، یعنی کہ بھول کر نہ کرے۔ بھول کر کرے گا تو اس پر کوئی فدیہ نہیں ہوگا۔ لا علمی کی وجہ سے اگر وہ ایسا کام کرے گا تو اس پر کوئی فدیہ نہیں ہوگا۔ برائے کرم یہاں پانی رکھ دیں، جس نے لینا ہوگا وہ لے لے گا، آپ تشریف رکھیں۔ تو تیسری شرط کیا ہے؟ اختیار کے ساتھ، انسان اپنے اختیار کے ساتھ وہ کوئی کام کرے جو کام اس کے لیے ممنوع ہے احرام کے اندر۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی زبردستی اس سے کوئی کام کروایا جائے جس کو ہم اکراہ کہتے ہیں تو اس کی وجہ سے اس پر کوئی فدیہ لازم نہیں ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ فدیہ کیا ہے؟ دیکھیے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے ممنوعات احرام میں سے کون سا کام کیا ہے۔ جیسا کام ہوگا ویسے ہی فدیہ ہوگا۔ اب مثال کے طور پر احرام کی حالت میں بال کاٹنا حرام ہے، احرام کی حالت میں ناخن کاٹنا حرام ہے، احرام کی حالت میں خوشبو لگانا حرام ہے مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے۔ احرام کی حالت میں مردوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے سر پر کپڑا رکھیں، ٹوپی پہنے یا پگڑی پہنے یا رومال پہنے یا احرام کی چادر اپنے سر کے اوپر رکھ لیں، سر کو ڈھانپنا جائز نہیں۔ اور اسی طرح سے سلا ہوا کپڑا پہننا مردوں کے لیے حرام ہے حالت احرام کے اندر، عورتوں کے لیے نقاب پہننا حرام ہے اور عورتوں کے لیے گلفز پہننا حرام ہے۔ یہ جتنے میں نے ممنوعات ابھی ذکر کیے ہیں، ان میں سے کوئی ایک اگر انسان معلوم ہو کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا لیکن وہ کرے، جان بوجھ کر کرے، بھول کر نہیں، اور اپنے اختیار کے ساتھ کرے، تو ان کاموں میں سے جو ابھی میں نے ذکر کیے ہیں ان میں سے کوئی ایک کام اگر وہ کرے گا تو اس پر فدیہ 3 اس کے پاس اختیارات ہیں۔ وہ یہ ہے کہ وہ 3 دن کے روزے رکھ لے، یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، یا پھر 1 بکرا ذبح کر کے اس کا گوشت مکہ کے فقراء میں تقسیم کر دے۔ یہ فدیہ ہے ان کاموں کا جو ابھی میں نے ذکر کیے ہیں۔ اگر ایک انسان شکار کرتا ہے اس کے الگ احکام ہے، اس کا فدیہ الگ ہے، وہ میں ذکر کرنے والا نہیں ہوں کیونکہ عموماً اس قسم کا مسئلہ پیش بھی نہیں آتا ہے۔ آج کل شکار جو ہے حالت احرام کے اندر کوئی کرتا بھی نہیں اور شاید کرنا ممکن بھی نہیں۔ اور ایک چیز جو ہے وہ ہے میاں بیوی کا آپس میں تعلق، میاں بیوی کا آپس میں تعلق۔ تو اگر احرام کی حالت میں میاں بیوی آپس میں تعلق قائم کریں، یعنی صحبت ہو، تو اب ٹائمنگ کو دیکھا جائے گا کہ انہوں نے یہ کام کب کیا۔ حج کے اندر فرض کر لیں کہ 8 ذو الحج کو وہ احرام باندھ کر مینا میں گئے ہیں، اور 10 ذو الحج تک یہ جو پیریڈ ہے 3 دن کا، اس دوران میں اگر انہوں نے صحبت کی، اور کب کی؟ 10 ذو الحج کو تحلل اول سے پہلے۔ ابھی ہم اس کی وضاحت کریں گے کہ تحلل اول کیا ہوتا ہے، تحلل ثانی کیا ہوتا ہے۔ 10 ذو الحج کو تحلل اول سے پہلے اگر انہوں نے صحبت کی، چاہے مینا میں، چاہے عرفات میں، چاہے مزدلفہ میں، چاہے واپس مینا میں آ کر، تو اس کی وجہ سے ان کا حج فاسد ہو جائے گا۔ ایک دوسرا یہ کہ اونٹ یا گائے کا دم دینا پڑے گا، بکری ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کرنا کافی نہیں ہوگا، اونٹ ذبح کریں کیونکہ گناہ بڑا ہے، جرم بڑا ہے۔ اونٹ ذبح کریں یا گائے ذبح کریں اور اس کا گوشت مکہ کے فقراء میں تقسیم کریں۔ اور تیسری سزا یہ ہے کہ اگلے سال وہ حج قضا کریں۔ یہ جو حج انہوں نے جان بوجھ کر فاسد کیا ہے، اس حج کو اگلے سال وہ قضا کریں۔ گویا کہ 3 سزائیں یہ لاگو ہو جاتی ہیں ان خامند بیوی کے اوپر جو کہ حج کا احرام باندھنے کے بعد تحلل اول سے پہلے، 10 ذو الحج کو تحلل اول سے پہلے اگر وہ صحبت کریں تو یہ 3 سزائیں نافذ ہوں گی۔ ایک حج فاسد، دوسرا اونٹ یا گائے کی قربانی، اور تیسرا یہ ہے کہ اگلے سال وہ حج کو قضا کریں۔ اچھا، اگر تحلل اول کے بعد وہ صحبت کرتے ہیں اور تحلل ثانی سے پہلے صحبت کرتے ہیں، تحلل اول اور تحلل ثانی دونوں کے درمیان جو گیپ ہے، اس گیپ میں اگر وہ صحبت کرتے ہیں تو ان کا حج فاسد نہیں ہوگا۔
ان کا حج فاسد نہیں ہوگا، لیکن ان پر دم واجب ہو جائے گا، اور دم جو ہے وہ بکری یا بکرے کو ذبح کرنے کی شکل میں کہ ذبح کر کے اس کا گوشت مکہ کے فقراء میں تقسیم کریں۔ تو یہ میاں بیوی کے تعلق سے جو فدیہ لازم ہوتا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ اب ہم آج کے لیکچر کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں تھیں جو میں نے یاد دہانی کے طور پر پچھلے لیکچر سے متعلق ابھی ذکر کی آپ کے سامنے۔ اب ہم آج کے لیکچر کی طرف آتے ہیں۔ جیسے کہ ہم رکے تھے پچھلے لیکچر میں احرام کے اوپر، کہ احرام کی آپ نیت کرتے ہیں، احرام کا لباس پہنتے ہیں اور احرام کی نیت کرتے ہیں۔ جب آپ نیت کرتے ہیں تو چونکہ آپ حج تمتع کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو میقات سے یا میقات کے برابر سے گزرتے ہوئے آپ کو احرام کی نیت یوں کرنی ہے، لبیک اللہم عمرتن، لبیک اللہم عمرتن یا لبیک اللہم بعمرتن، کہ اللہ میں عمرہ کے لیے حاضر ہوں۔ یہ الفاظ عربی زبان میں کہیں یا یہ الفاظ اپنی زبان میں کہیں، اپنی زبان کے اندر، یا آپ ایون دل میں آپ ارادہ کر لیں کہ اللہ میں عمرہ کے لیے حاضر ہوں۔ اس کے ساتھ ہی آپ تلبیہ پڑھنا شروع کر دیں، اور وہ تلبیہ کے الفاظ کیا ہیں؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تلبیہ آپ پڑھنا شروع کر دیں، اور صرف پڑھنا نہیں زبان سے میرے بھائیوں، اس کے معانی کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، معانی کو اپنے دل میں رکھنا ہے۔ معانی، آپ کی زبان اور آپ کا دل دونوں ایک ساتھ اس تلبیہ کے الفاظ کو پڑھیں۔ لبیک اللہم لبیک، حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ لبیک لا شریک لک، حاضر ہوں، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں۔ لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ ان الحمد والنعمت لک والملک، بے شک تمام تعریفیں اور ساری نعمتیں اے اللہ تو نے دی ہیں، تمام شکرانے اللہ تیرے لیے ہیں، اور تمام نعمتیں تو نے عطا کی ہیں، اور بادشاہت تیرے لیے ہے، لا شریک لک، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں۔ میرے بھائیوں، اگر آپ کہیں تو اس تلبیہ کو تلبیہ توحید بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ تلبیہ توحید ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب احرام کی نیت کی تو آپ نے فَأَهَلَّ بِالتَّوْحِيد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے الفاظ کے ساتھ احرام کی نیت کی۔ وہ توحید کے الفاظ کیا ہیں؟ وہ یہی ہیں کہ انسان اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ میں تیرے لیے حاضر ہوں، تیرا بندہ ہوں، تیرا غلام ہوں، تیری عبادت، تیری بندگی، تیری غلامی کے لیے حاضر ہوں، اور اللہ تیری عبادت میں تیرا کوئی شریک نہیں۔ اللہ ساری نعمتیں تو نے دی ہیں، شکرانوں کا مستحق بھی تو ہے، بادشاہت بھی تیرے پاس ہے، بادشاہت کے اختیار بھی تیرے پاس ہے، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں۔ تو اس طرح انسان کو تلبیہ کے الفاظ، تلبیہ کے معانی اور تلبیہ کا معنی مفہوم جو ہے اس کو دل میں رکھتے ہوئے اس کو یہ تلبیہ پڑھنا چاہیے۔ یہ جو تلبیہ ہے میرے بھائیوں، اس تلبیہ کے بڑے فضائل ہیں۔ ان فضائل میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک انسان تلبیہ پڑھتا ہے تو اس کے ساتھ دائیں اور بائیں جتنے درخت ہوتے ہیں اور جتنے پتھر ہوتے ہیں اور حتیٰ کہ ریت کے ذرات وہ بھی اس کے ساتھ تلبیہ پڑھتے ہیں۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک۔ یہ وہ ذکر ہے تلبیہ کہ جس سے کسی بھی شخص کو غافل نہیں ہونا چاہیے۔ جو شخص حج کرنے کے لیے جا رہا ہے وہ جب تک، اور یہاں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو عمرے کی نیت ہے اور اس کے ساتھ آپ تلبیہ پڑھنا شروع کریں گے، یہ کنٹینیو آپ پڑھتے رہیں گے جب تک کہ آپ مکہ مکرمہ جا کر طواف شروع نہیں کرتے۔ طواف شروع کرنے تک آپ کو یہ تلبیہ جاری رکھنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی دوسرا مسئلہ بھی بتا دوں کہ جب 8 ذو الحج کو مکہ مکرمہ میں جہاں آپ کی رہائش ہوگی وہاں سے آپ احرام باندھیں گے اور یہ تلبیہ پڑھنا شروع کریں گے تو یہ کنٹینیو جاری رہے گا۔ 8 کو بھی مینا کے اندر، 9 کو عرفات کے اندر، اور 10 کو رات، یہ 9 اور 10 کے بیچ میں جو رات ہے مزدلفہ کے اندر، اور 10 کو واپس مینا کے اندر آ کر جب تک آپ بڑے جمرہ کو کنکریاں مارنا شروع نہیں کرتے تب تک یہ مسلسل 3 دن یہ تلبیہ آپ کا جاری رہے گا۔ تو اس کی میں نے آپ کو ٹائمنگ بتا دی کہ کب آپ نے تلبیہ شروع کرنا ہے اور کب آپ نے ختم کرنا ہے، عمرہ کے اندر بھی اور حج کے اندر بھی۔ تو اس کی فضیلت جو ہے یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے پہلے بتلایا
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک انسان تلبیہ پڑھتا ہے تو اس کے دائیں بائیں پتھر، درخت اور ریت کے ذرات بھی تلبیہ پڑھتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی تلبیہ پڑھنے والا تلبیہ پڑھتا ہے تو اس کو بشارت دی جاتی ہے، اور تکبیرات پڑھنے والا انسان جب تکبیرات پڑھتا ہے تو اس کو بشارت دی جاتی ہے۔ صحابہ اکرام نے کہا جنت کی بشارت دی جاتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں بالکل، اس کو جنت کی بشارت دی جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس جذبے کے ساتھ تلبیہ پڑھنا ہے آپ نے، کہ آپ نے اپنے دائیں بائیں پتھروں، درختوں اور ریت کے ذرات کو اپنے حق میں گواہ بنانا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو جنت کی بشارت ملے گی ہر مرتبہ تلبیہ پڑھنے پر۔ تو تلبیہ پڑھتے ہوئے آپ احرام کی پابندیاں کرتے ہوئے آپ مکہ مکرمہ میں پہنچیں گے۔ آگے چلیں۔ اچھا جی، جب آپ یہ احرام باندھ کے تلبیہ پڑھنا شروع کریں گے تو یہاں پر بعض لوگ غلطیاں بھی کرتے ہیں، جیسے کہ غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ ہے کہ میقات کو بغیر احرام کے کراس کرتے ہیں، بغیر نیت احرام کے کراس کرتے ہیں، اور میں نے پچھلے درس میں یہ ذکر کیا تھا کہ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ جو باہر سے جانے والے لوگ ہیں ان کے لیے واجب ہے کہ وہ جس میقات سے یا میقات کے برابر سے گزر رہے ہیں، چاہے وہ بائی ایئر سفر کر رہے ہوں، چاہے وہ بائی روڈ سفر کر رہے ہوں، ان کے لیے واجب ہے کہ وہ میقات کو احرام پہنے ہوئے احرام کی نیت کے ساتھ کراس کریں۔ اگر وہ احرام کی نیت کیے بغیر میقات کو کراس کر جاتے ہیں تو یا تو وہ واپس لوٹیں، یا پھر اگر واپس نہیں لوٹ سکتے تو پھر ان کے لیے لازم ہے کہ وہ مکہ مکرمہ میں پہنچ کر وہ وہاں پر دم دیں، یعنی ایک بکرا یا بکری ذبح کر کے اس کا گوشت مکہ کے فقراء میں تقسیم کریں۔ تو یہ ایک بڑی غلطی ہے جو عام طور پر لوگ کرتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جدہ جو ہے وہ میقات ہے، جدہ میقات نہیں۔ باہر سے جانے والے لوگوں کے لیے جدہ میقات نہیں۔ ہاں، جو لوگ جدہ کے اندر مقیم ہیں، جب وہ عمرہ کرنے کے لیے یا حج کرنے کے لیے جانا چاہیں تو اپنے گھروں سے ہی وہ احرام باندھ کر مکہ مکرمہ کی طرف جا سکتے ہیں۔ آگے چلیں۔ تو اس طرح سے آپ جب مکہ مکرمہ میں پہنچیں گے تو مکہ میں پہنچ کر آپ وہاں پر بے شک آپ احرام کے مسائل ہم نے ذکر کر دیے ہیں۔ طواف قدوم، ہاں جی، مکہ مکرمہ میں پہنچ کر آپ اپنا سامان اپنی رہائش گاہ پہ رکھیں، چاہے کسی بلڈنگ میں ہے، چاہے آپ کی رہائش کسی ہوٹل میں ہے، آپ سکون اور اطمینان کے ساتھ اپنا سامان وغیرہ وہاں رکھیں، اور اگر آپ وہاں پر ریلیکس ہونا چاہتے ہیں، کچھ آرام کرنا چاہتے ہیں، بے شک آپ آرام بھی کر سکتے ہیں۔ ایون اگر آپ نہانا چاہتے ہیں، فریش ہونے کے لیے نہا بھی سکتے ہیں۔ احرام کی حالت میں نہانا جائز ہے، اور احرام کی حالت میں اگر آپ کو احرام کی چادریں تبدیل کرنے کی ضرورت پیش آئے، بے شک تبدیل بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ریلیکس ہوں اور اپنے لیے مناسب ٹائمنگ دیکھیں کہ کون سا ٹائم آپ کے لیے مناسب ہے کہ جس میں رش کم ہو اور آپ جا کر طواف کر سکیں اور صفا مروہ کے درمیان سعی کر سکیں۔ تو اس کے بعد جب آپ جائیں، آپ کی زبان پہ تلبیہ جاری ہو اور آپ حرم کے اندر پہنچتے ہیں۔ حرم کے اندر پہنچ کر آپ یہ دیکھیں، آپ حرم کے کسی بھی دروازے سے داخل ہوتے ہیں۔ نارملی مسجد کے اندر داخل ہونے کی جو دعا ہے، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ دعا پڑھ کے آپ خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوں گے۔ آپ وہاں پر ڈیسائیڈ کریں یا دیکھ لیں کہ اگر تو فرض نماز کا ٹائم ہے، اذان ہو چکی یا ہونے والی ہے، آپ ویٹ کر لیں۔ اگر اذان ہونے والی تو ویٹ کر لیں، آپ فرض نماز با جماعت ادا کریں۔ اور اگر کسی فرض نماز کا ٹائم نہیں ہے تو آپ سیدھے چلے جائیں مطاف کے اندر، اور آپ نے جا کے طواف کرنا ہے۔ تحیۃ المسجد کی دو رکعتیں آپ کو نہیں پڑھنی، آپ کا تحیۃ المسجد یہاں پر طواف ہے جو کہ آپ نے سب سے پہلے جا کے کرنا ہے۔ تو طواف کرنے سے پہلے آپ کو ایک چیز یہ نوٹ کرنی ہے، ہاں وہ غلطیوں میں سے ایک غلطی جو پہلے ہم ذکر کرنا چاہتے تھے کہ جب آپ احرام باندھتے ہیں اور احرام کی نیت کرتے ہیں، وہاں پر لوگ کیا کرتے ہیں، ایک بڑی غلطی یہ کرتے ہیں کہ وہ دایاں کندھا وہیں پر ننگا کر لیتے ہیں، اپنی چادر کو دائیں بازو کے نیچے سے یا دائیں کندھے سے نیچے سے گزار کر وہ اپنی بائیں کندھے پہ ڈال لیتے ہیں۔ یہ بالکل درست نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں اضطباع، اپنے دائیں کندھے کو ننگا کرنا۔ یہ صرف اور صرف اس طواف کے اندر ہے، صرف اور صرف اس طواف کے اندر ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو حالت ہے یہ وہ چیز ہے جو کہ کرنی چاہیے انسان کو، لیکن وہ جو دوسری حالت ہے کہ دایاں کندھا ننگا رکھا ہوا ہے، یہ وہاں پر میقات سے گزرتے ہوئے
جب آپ نیت کرتے ہیں احرام کی، چاہے آپ نارمل آپ عمرہ کرنے کے لیے بھی جاتے ہیں، تو یہ آپ کی دوسری حالت نہیں ہوگی، یہ صرف اور صرف طواف کے اندر ہے۔ لہذا آپ جب خانہ کعبہ میں پہنچ جائیں اور آپ طواف شروع کرنا چاہیں تو اس وقت آپ یہ دایاں کندھا ننگا کریں، اس وقت دایاں کندھا ننگا کریں گے، اور پھر آپ جائیں گے حجر اسود کے سامنے۔ حجر اسود کے سامنے یہاں پر آپ دیکھ لیں، یہ خانہ کعبہ آپ کے سامنے ہے، حجر اسود یہ آپ کے سامنے ہے، یہاں سے یہ حجر اسود آپ کے سامنے ہے۔ یہاں اس حجر اسود کے سامنے سے آپ کو طواف شروع کرنا ہے۔ اگر آپ کو موقع ملتا ہے کہ آپ اس حجر اسود کو ہاتھ لگائیں اور اس کو چومیں تو یہ تو بیٹر ہے، یہ بہت اچھا ہے اگر اس کا موقع ملتا ہے۔ اگر اس کا موقع نہیں ملتا تو پھر آپ جہاں کہیں بھی ہیں، اس کے بالکل بالمقابل اس کے سامنے آپ جہاں کہیں بھی ہیں، قریب ہیں یا دور ہیں، آپ نے کیا کرنا ہے؟ بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس طرح دونوں ہاتھوں کے ساتھ اشارہ کر رہے ہوتے ہیں، دونوں ہاتھوں کے ساتھ اس طرح، اور یہ بالکل غلط ہے۔ دائیں ہاتھ کے ساتھ یوں اشارہ کریں، دائیں ہاتھ کے ساتھ اشارہ کریں اور صرف اللہ اکبر کہیں یا بسم اللہ اللہ اکبر کہیں اور اس کے ساتھ ہی طواف شروع کر دیں۔ اور یہاں پر رکے نہیں، بہت سارے لوگ وہاں پر رک جاتے ہیں، جہاں پر وہ گرین لائن ہوتی ہے یا وہاں جہاں پر وہ نشان لگا ہوتا ہے وہاں پر جا کے بالکل سٹاپ ہو جاتے ہیں، رک جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے پیچھے سے آنے والے لوگوں کے لیے بہت زیادہ دقت اور مشکل پیش آتی ہے۔ آپ کو یہاں رکنے کی ضرورت نہیں، چلتے چلتے ہی آپ دائیں ہاتھ کے ساتھ اشارہ کریں حجر اسود کی طرف اور پھر یہاں سے آپ طواف شروع کر دیں۔ یہ جو طواف ہے نا، طواف قدوم یا عمرے کا طواف، اس کے دو خاص احکام ہیں۔ ایک تو یہ استباع ہے، یعنی دایاں کندھا ننگا کرنا، اس طواف سے پہلے بھی نہیں، اس طواف کے بعد بھی نہیں، یہ صرف اور صرف اسی طواف کے اندر ہے۔ باقی نہ منا کے اندر، نہ عرفات کے اندر، نہ مزدلفہ کے اندر، نہ واپس منا کے اندر آ کر یہ دایاں کندھا کہیں بھی ننگا نہیں کرنا آپ نے، یہ صرف اور صرف یہ عمرے والے طواف کے اندر، جس کو طواف قدوم بھی کہہ سکتے ہیں، اس کے اندر آپ کو یہ دایاں کندھا ننگا کرنا ہے۔ یہ پہلا خاص حکم ہے اس طواف کے ساتھ، جس کو استباع کہتے ہیں۔ دوسرا جو ہے وہ ہے رمل۔ رمل کہتے ہیں کہ اپنے کندھوں کو ہلاتے ہوئے، اپنے کندھوں کو ہلاتے ہوئے اور تیز تیز قدموں کے ساتھ آپ چلیں، اس کو رمل کہتے ہیں۔ یہ پہلے اس طواف کے پہلے 3 چکروں کے اندر ہوگا، اور یہ صرف اسی طواف کے اندر ہے، حج کے طواف میں نہیں ہے، نفلی طواف میں نہیں ہے، طواف وداع میں نہیں ہے۔ یہ رمل صرف اور صرف اسی طواف کے ساتھ خاص ہے، اس کے پہلے 3 چکروں کے اندر اگر پاسیبل ہو۔ یہ اس حالت میں رمل کرنا اگر آسانی سے آپ کر سکیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر رش ہے اور خصوصاً حج سیزن کے اندر بہت زیادہ رش ہوتا ہے تو آپ کے لیے وہاں پر ممکن نہیں ہوگا، پاسیبل نہیں ہوگا۔ لہٰذا آپ کیا کریں، آپ نارمل جس طرح چلتے ہیں اسی طرح سے چلتے ہوئے آپ طواف کریں۔ اب آپ یہاں سے آپ نے حجر اسود سے آپ نے طواف شروع کیا۔ اب آپ کے لیفٹ سائڈ پہ خانہ کعبہ ہے اور آپ چکر لگاتے ہوئے یہ حتیم کے پاس سے گزرتے ہوئے، اس کے برابر سے گزرتے ہوئے آپ اس طرح چکر لگاتے ہوئے آپ یہاں پہنچیں گے۔ یہ جو کونا ہے خانہ کعبہ کا، یہ جو کونا ہے، اس کونے کو کہتے ہیں رکن یمانی، اس کو رکن یمانی کہا جاتا ہے۔ یہ یہاں پر رکن یمانی کا اشارہ دیا ہوا ہے، یہ رکن یمانی ہے۔ رکن یمانی پہ جب پہنچیں گے تو یہاں پر اگر موقع ملے تو آپ اس کو ہاتھ لگا لیں، جسٹ آپ نے استلام کرنا ہے، صرف ہاتھ لگانا ہے، اس کو چومنا نہیں۔ اس کا چومنا بدعت ہے جو لوگوں نے ایجاد کر رکھی ہے۔ اگر ہاتھ لگانے کا موقع مل جائے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر ہاتھ لگانے کا موقع نہیں ملتا تو پھر آپ گزر جائیں وہاں سے آپ نے اشارہ بھی نہیں کرنا ہے، اشارہ بھی نہیں کرنا، اور نہ ہی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ بغیر اشارہ کیے اور بغیر اللہ اکبر یا بسم اللہ اللہ اکبر پڑھے آپ وہاں سے گزر جائیں گے۔ ہاں، اگر ہاتھ لگانے کا موقع ملتا ہے تو ہاتھ لگائیں اور بسم اللہ اللہ اکبر کہیں یا اللہ اکبر کہیں اور پھر آپ آگے چلے جائیں۔ یاد رہے کہ حجر اسود اور یہ رکن یمانی صرف یہی 2 ہیں کہ جن کو ہاتھ لگایا جا سکتا ہے برکت کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ان 2 کونوں کو ہاتھ لگایا، حجر اسود کو چوما بھی، رکن یمانی کو آپ نے ہاتھ لگایا۔ ان 2 کونوں کے علاوہ یہ جو 2 کونے ہیں،
یہ حجر اسود اور یہ رکن یمانی، ان دو کونوں کے علاوہ باقی کسی کونے کو چھونا اور اس حتیم کو چھونا یا خانہ کعبہ کے کسی اور پارٹ کو چھونا یا اس کو ہاتھ لگانا، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ یہ جو دونوں حجر ہیں، حجر اسود اور رکن یمانی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو ہاتھ لگانے سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، استلام کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور بڑی اچھی طریقے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ خصوصاً حجر اسود کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حجر اسود جنت سے اترا، جب یہ اترا تو بالکل چمکتا دمکتا سفید تھا، لیکن سودتہ خطایا بنی آدم، بنو آدم کے گناہوں نے اس کو کالا اور سیاہ کر ڈالا ہے، جس کی وجہ سے اس کو حجر اسود کہا جاتا ہے۔ حجر اسود، کالا پتھر۔ تو یہ کالا کیوں ہوا؟ بنو آدم کے گناہوں کو چوس چوس کر یہ کالا ہوا، ورنہ یہ سفید تھا، چمکتا دمکتا پتھر تھا۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اس حجر اسود کی دو آنکھیں ہوں گی اور ایک زبان ہوگی، جس نے بھی اس کا استلام کیا ہوگا قیامت کے دن یہ حجر اسود اس کے حق میں گواہی دے گا۔ تو اس طرح آپ جب رکن یمانی سے آگے بڑھیں گے تو رکن یمانی سے یہ دیکھیے، یہ رکن یمانی کے سے لے کر یہ حجر اسود تک، یہاں اس کے لیے ایک خاص دعا ہے، اور وہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس خانہ کعبہ کے اس حصے میں رکن یمانی سے حجر اسود تک آپ کو صرف اور صرف یہی دعا پڑھنی اور کوئی دعا نہیں پڑھنی۔ آپ وہاں پر لوگوں کو دیکھیں گے کہ لوگ وہاں پر گروپ کی شکل میں یا انفرادی طور پر مختلف دعائیں پڑھ رہے ہیں اور اونچی اونچی آواز سے پڑھ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ کو تضرع، عاجزی، انکساری کے ساتھ چپ کے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگنی ہے، ہاتھ اٹھائے بغیر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اتنی جامع دعا ہے کہ اس سے زیادہ جامع دعا کوئی نہیں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر و بیشتر دعا یہی ہوتی تھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب ہمیں دنیا کے اندر بھی اچھائی عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی اچھائی عطا فرما۔ اس اچھائی کے اندر تمام کی تمام اچھائیاں آتی ہیں، اس میں انسان کی صحت بھی آتی ہے، اس میں انسان کا رزق بھی آتا ہے، اس میں انسان کے اولاد بھی آتی ہے، اہل و عیال بھی، اور جتنی بھی اچھائیاں ہو سکتی ہیں، آپ جس کا بھی تصور کر سکتے ہیں، وہ ساری کی ساری اچھائیاں دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی وہ ساری کی ساری آتی ہیں۔ وقنا عذاب النار، اور اے ہمارے رب ہمیں جہنم کے عذاب سے بچانا۔ اس دعا کو کثرت کے ساتھ پڑھیں جب تک کہ آپ حجر اسود تک دوبارہ نہیں پہنچتے، ٹھیک ہے؟ اس طرح آپ کا یہ پہلا چکر مکمل ہوگا۔ یہاں پر ایک وضاحت کر دوں، چونکہ مجھے غلطیوں کے ساتھ ساتھ نشاندہی کرنی ہے۔ ایک غلطی یہ ہوتی ہے طواف کرتے ہوئے کہ پہلی بات تو یہ کہ لوگوں کے ہاتھوں میں ایک پاکٹ سائز بک ہوتی ہے، اور اس کے اندر پہلے چکر کی دعا، دوسرے چکر کی دعا، تیسرے چکر کی دعا، چوتھے چکر کی دعا، اس طرح ہر چکر کی الگ الگ دعا دی گئی ہے۔ یہ ساری دعائیں جو ہر چکر کے لیے خاص کی جاتی ہیں، ان کی شرعی طور پر کوئی حیثیت نہیں، اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چکر کے لیے کوئی خاص دعا کی۔ لہذا آپ یہ حجر اسود سے طواف شروع کر کے آپ جب تک رکن یمانی تک نہیں پہنچتے، آپ کا چکر چھوٹا ہو یا لمبا ہو، آپ خانہ کعبہ کے قریب ہوں یا دور ہوں، جتنا بھی آپ کا چکر ہے حجر اسود سے لے کر واپس رکن یمانی تک آنے تک جو ہے آپ جو بھی دعا مانگنا چاہیں مانگ سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا، لوگوں کے رویے کو یا لوگوں کے عمل کو دیکھ کر دھوکے میں نہ آنا، کیونکہ دعا کے آداب کیا ہیں؟ دعا کے آداب یہ ہیں کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب کو پکارو عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، اور چپ کے پکاریں۔ یہ دعا کی وہ خصوصیت ہے جس سے اکثر لوگ وہاں پر غافل ہوتے ہیں۔ اونچی اونچی آواز سے دعا کرنا قطعاً درست نہیں، خفیہ چپ کے دعا کریں، یعنی اس طرح چپ کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ آپ کے اور اللہ کے درمیان جو گیا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے سرگوشیاں کر رہے ہیں، آپ کے دائیں بائیں کسی کو پتہ نہیں چل رہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہیں، صرف آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان سرگوشی چل رہی ہے۔ آپ اپنی زبان میں بہتر یہ ہے کہ وہ مسنون دعائیں پڑھیں، یعنی جو دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر پڑھتے تھے وہ دعائیں یاد ہوں، وہ دعائیں پڑھیں۔ اگر وہ یاد نہیں
تو اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ سے مانگیں جو کچھ مانگنا چاہتے ہیں، اللہ کا ذکر کریں، استغفار کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، توبہ کریں، اور اس طرح قرآن مجید کی تلاوت کریں، جو بھی مانگنا چاہتے ہیں، جو بھی پڑھنا چاہتے ہیں، تسبیحات پڑھیں، وہ ذکر اذکار کرتے ہوئے، دعائیں مانگتے ہوئے آپ دوبارہ رکن یمانی پہ پہنچیں گے۔ جس طرح میں نے پہلے بتایا، موقع ملتا ہے استلام کرنے کا، استلام کریں، نہیں موقع ملتا تو بغیر اشارہ کیے اور بغیر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھے آپ آگے چلے جائیں، اور حجر اسود تک پہنچنے تک آپ کو وہی دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وہ دعا پڑھنی۔ اس طرح سے آپ دوسرا چکر، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتواں، 7 چکر لگائیں گے، اور 7 مرتبہ ہی آپ کو حجر اسود کے سامنے استلام کرنا ہے۔ استلام کا معنی موقع ملتا ہے تو چوم لیں، نہیں موقع ملتا ہاتھ لگا کے چوم لیں، اس کا بھی موقع نہیں ملتا آپ دور ہیں تو پھر ایک ہاتھ کے ساتھ اشارہ کر کے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر آپ آگے چلے جائیں۔ یہ استلام جو ہیں یہ ٹوٹل 7 مرتبہ کرنے ہیں، ہر چکر کے شروع میں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کا 7واں چکر حجر اسود کے سامنے کمپلیٹ ہوگا تو آپ 8ویں مرتبہ آپ کو یہ استلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے 8واں چکر نہیں لگا، آپ کے 7 ہی چکر ہیں، لہذا 7 ہی مرتبہ آپ نے یہ استلام کرنا ہے، یا بسم اللہ یا اشارہ کر کے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہوئے آپ کو آگے جانا ہے۔ جب آپ طواف مکمل کر لیں گے، اب اس کے فوراً بعد آپ کو کیا کرنا ہے؟ اپنا دائیں کندھا دوبارہ سے آپ کو کور کرنا ہے۔ کور کرنے کے بعد اب آپ کو اس کے بعد جانا ہے مقام ابراہیم کے سامنے۔ اگر مقام ابراہیم کے سامنے آپ کو موقع ملتا ہے تو آپ چلے مقام ابراہیم پر اگر آپ کو بالکل سامنے موقع ملتا ہے تو آپ وہاں پر 2 رکعت ادا کریں۔ یہ طواف کی 2 رکعتیں ہیں، طواف کی 2 رکعتیں۔ مقام ابراہیم کے سامنے موقع ملتا ہے بغیر رش کے، بغیر دھکم پیل کے۔ کئی لوگوں کے ہاں یہ ایک مسٹیک یہ بھی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بالکل مقام ابراہیم کے سامنے کھڑے ہو کر 2 رکعتیں ادا کرنا ضروری ہے۔ بالکل ضروری نہیں، آپ کو بہت پیچھے جگہ ملتی ہے، دائیں ملتی ہے، بائیں ملتی ہے، یا آپ کو ایون اس کے سامنے جگہ نہیں ملتی۔ مسجد حرام میں جہاں کہیں بھی آپ کو جگہ ملتی ہے وہاں پر آپ 2 رکعت نماز ادا کر لیں۔ اور سنت یہ ہے کہ پہلی رکعت کے اندر سورۃ الفاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون پڑھیں، اور دوسری رکعت کے اندر سورۃ الفاتحہ کے بعد آپ کیا پڑھیں؟ سورۃ الاخلاص پڑھیں۔ یہ 2 رکعتیں آپ ادا کریں۔ 2 رکعتیں ادا کرنے کے بعد اب آپ کو ایک اور سنت پہ عمل کرنا ہے، اور وہ سنت ہے زمزم کا پانی پینے کی، کہ آپ زمزم کا پانی پئیں۔ جہاں بھی آپ نے نماز پڑھی وہاں سے آپ ادھر جائیں جہاں پر زمزم کا پانی پڑا ہوا ہے، وہاں پر زمزم کا پانی پئیں، اپنے سر پہ بہائیں، اور یہ زمزم کا پانی یاد رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر الماء ماء زمزم، خیر الماء علی وجہ الارض، روئے زمین پر اگر بہترین پانی ہے تو وہ زمزم کا پانی ہے، بہترین پانی سب سے۔ اور اس میں آپ نے فرمایا کہ یہ کھانے کا کھانا ہے اور اس میں شفا بھی ہے مریضوں کے لیے، اس میں شفا بھی ہے، ایک قسم کا کھانا بھی ہے اور اس میں شفا بھی ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ماء زمزم لما شرب لہ، جس نیت کے ساتھ انسان زمزم کا پانی پیتا ہے وہ نیت پوری کی جاتی ہے۔ تو یہ اس کی فضیلت ہے، لہذا پیٹ بھر کے زمزم کا پانی پئیں۔ اور اس کے بعد اب آپ کو عمرے کا جو دوسرا بلکہ تیسرا رکن ہے، پہلا رکن ہے احرام کی نیت، ہم اس کے احکام ذکر کر چکے۔ دوسرا رکن ہے طواف، ہم اس کے احکام بھی ذکر کر چکے۔ تیسرا رکن جو ہے وہ ہے صفا مروہ کے درمیان سعی۔ میرے بھائیوں، یہاں پر ایک سنت ایسی ہے کہ جس کو اکثر لوگ بھول جاتے ہیں۔ صفا مروہ کی سعی کی طرف جانے سے پہلے اگر موقع ملے تو دوبارہ آپ حجر اسود کے سامنے آئیں اور اس کا استلام کریں۔ اگر موقع ملے تو چوم لیں، موقع ملے تو ہاتھ لگا کے اپنے ہاتھ کو چوم لیں۔ اگر اس کا موقع نہیں ملتا، آپ دور ہیں، تو آپ کیا کریں؟ آپ ہاتھ کا اشارہ کریں، بسم اللہ اللہ اکبر کہیں۔ یہ سنت، یہ 8ویں مرتبہ یہ کب ہے؟ طواف کی 2 رکعتیں ادا کرنے کے بعد اور زمزم کا پانی پینے کے بعد، صفا مروہ کی سعی سے پہلے یہ سنت ہے، جس سے اکثر لوگ جو ہے وہ غافل ہوتے ہیں۔ اگر موقع ملے آسانی سے بغیر کسی دقت اور مشکل کے تو آپ اس سنت کو پورا کر لیں، اور اگر بالفرض اس کا موقع نہیں ملتا تو آپ وہاں سے سیدھے صفا مروہ کی سعی کے لیے جا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سعی کے لیے جب آپ صفا پہ پہنچتے ہیں
تو آپ صفا کے اوپر چڑھتے ہوئے آپ یہ آیت پڑھیں گے، یہ جو آپ کے سامنے ہے سورۃ البقرہ کی آیت، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم۔ اگر یہ دعا یاد ہو تو زبانی پڑھ لیں، یاد نہ ہو تو کسی کتاب پہ آپ نے لکھ کے رکھی ہوئی ہو یا لکھی ہوئی ہو اس سے دیکھ کے پڑھ لیں، اور اگر بالفرض آپ کے ہاتھ میں کوئی بک بھی نہیں، موبائل سے بھی آپ نہیں دیکھ سکتے، رش ہے بہت زیادہ، تو اس آیت کا پڑھنا فرض یا واجب نہیں، اگر آپ اس کو چھوڑ بھی دیں گے تو کوئی حرج نہیں۔ بہرحال پڑھنا بہتر ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اس آیت کو پڑھ لیں اور اس کے بعد آپ کہیں گے ابدأ بما بدأ اللہ بہ، اب میں سعی وہاں سے شروع کرتا ہوں جہاں سے اللہ نے اس کو شروع کیا۔ اللہ نے اس آیت کے اندر پہلے کس کا ذکر کیا؟ ان الصفا، صفا کا ذکر کیا۔ تو آپ کہیں گے اے اللہ میں اب صفا اور مروہ کے درمیان سعی وہاں سے شروع کرتا ہوں جہاں سے اللہ تو نے اس آیت کو شروع کیا ہے، اور وہ ہے الصفا۔ تو پھر صفا پر آپ جب پہنچ جائیں گے تو آپ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر لیں، خانہ کعبہ کی طرف رخ کر لیں۔ اگر خانہ کعبہ نظر آئے تو اس کو دیکھیں، اور دیکھ کر آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیں۔ پھر آپ یہ دعا پڑھیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ دعا شاید آپ نے آگے دی ہوئی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ یہ دعا پڑھیں، اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں جو بھی مانگنا چاہتے ہیں۔ پھر دوسری مرتبہ آپ یہی دعا دوبارہ پڑھیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ آخر تک، اور پھر دوسری مرتبہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، پھر تیسری مرتبہ یہ دعا پھر پڑھیں، اور اس کے بعد پھر آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ گویا کہ یہ دعا جو میں نے ابھی پڑھی ہے 3 مرتبہ پڑھیں گے، اور ہر مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے جو بھی مانگنا چاہتے ہیں۔ اور میرے بھائیو یاد رکھیے، دعا مانگنے کے، عمرہ اور حج کے دوران دعا مانگنے کے جو مقامات ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، ان مقامات کو آپ بالکل اگنور نہ کریں۔ ان مقامات کو اگر آپ اگنور کریں گے تو آپ بہت بڑی خیر سے محروم ہو جائیں گے۔ صفا کے اوپر اور اسی طرح مروہ کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا 3 مرتبہ پڑھی، اور باقاعدہ ہاتھ اٹھا کر کھڑے ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی لمبی دعائیں کی۔ لہذا اس کو آپ اگنور نہ کریں، جلد بازی نہ کریں۔ لوگ جیسے جلد بازی کر رہے ہوتے، جلد بازی نہ کریں، تسلی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ آپ کسی ایسی جگہ پہ کھڑے ہو جائیں جہاں پر لوگوں کا آنا جانا نہیں۔ ایک سائڈ پہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، آپ بھی وہاں پر کھڑے ہو کے دعا مانگیں۔ تو وہاں پر یہ دعا 3 مرتبہ یہ عمل کرنے کے بعد آپ صفا سے مروہ کی طرف جائیں گے۔ یہ دیکھیے، یہ صفا ہے، یہ صفا ہے، یہاں سے آپ جائیں گے مروہ کی طرف، یہ مروہ ہے، یہ صفا اور یہ مروہ۔ صفا اور مروہ کے درمیان آپ یہاں سے چل کے جائیں گے تو یہاں جب پہنچیں گے مروہ پر تو آپ کا ایک چکر پورا ہوگا۔ یہ بیچ میں آپ دیکھ رہے ہیں گرین لائٹس لگی ہوئی ہیں، ان کے نشانات ہیں۔ یہ جو گرین لائٹس ہیں ان دونوں کے درمیان آپ کو تیز تیز قدموں کے ساتھ دوڑنا ہے، اور یہ حکم صرف مردوں کے لیے۔ اگر مردوں کے ساتھ عورتیں بھی ہوں، جیسے فیملیز ہوتی ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ عورتوں کو تو دوڑنا نہیں ہے، تو پھر مرد اگر عورتوں کی وجہ سے نہیں دوڑتے تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، ورنہ اگر عورتیں ساتھ نہ ہوں یا کوئی اور عذر نہ ہو، کیونکہ بعض لوگ عورتیں نہیں بھی ہوتی ہیں ساتھ لیکن وہ دوڑ نہیں سکتے، دوڑنے کے قابل نہیں ہوتے، گھٹنوں کا مسئلہ ہوتا ہے، اور عمر رسیدہ ہوتے ہیں یا بیمار ہوتے ہیں، تو کوئی حرج نہیں۔ یہ فرض یا واجب نہیں، یہ سنت ہے، آپ کریں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو آپ کو کوئی گناہ یا اس پر کوئی فدیہ نہیں ہوگا۔ جب آپ وہاں پر پہنچیں گے، مروہ پہ پہنچیں گے، تو مروہ پہ پہنچ کر بھی آپ کو وہی عمل کرنا ہے جو آپ نے صفا پہ کیا، کہ ہاتھ اٹھائیں گے اور ہاتھ اٹھا کر یہ دعا 3 مرتبہ پڑھیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ یہ دعا 3 دفعہ پڑھیں، اور ہر مرتبہ یہ دعا پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، آپ جو بھی مانگنا چاہتے ہیں۔
تو جن جن مقامات پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ہاتھ اٹھا کر کھڑے ہو کر دعائیں کی ہیں، ان میں سے یہ 2 مقامات یاد رکھیے، اور یہ ٹوٹل 6 مقامات، اس کو بھی یہاں پر آپ یاد رکھ لیں اس نقطے کو، کیونکہ ہو سکتا ہے بعد میں بھول جاؤں اور یہ مس ہو جائے۔ ٹوٹل 6 مقامات ہیں جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کا اہتمام کیا۔ 2 مقامات یہ صفا مروہ کے، عمرہ میں بھی، اور اسی طرح حج کے دوران جب آپ طواف افاضہ کے بعد سعی کریں گے، اور وہ حج کا رکن ہے، اس دوران بھی صفا پہ بھی اور مروہ پہ بھی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا ہے۔ یہ 2 مقامات ہو گئے۔ تیسرا مقام ہے عرفات کا میدان، جس پر ہم بعد میں گفتگو کرتے ہیں۔ چوتھا مقام ہے مزدلفہ، اور اس کی ٹائمنگ ہے فجر کی نماز کے بعد، 10 ذی الحج کو فجر کی نماز کے بعد وہاں پر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا، یہ چوتھا مقام۔ پانچواں اور چھٹا یہ 2 مقامات کون سے ہیں؟ کون بتائے گا؟ ہاں جی، جمرات، پہلا جمرہ اور دوسرا جمرہ، یا چھوٹا جمرہ اور درمیانہ جمرہ۔ تو یہ جو 2 جمرات ہیں، ان 2 جمرات کو کنکریاں مارنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر طویل دعا کرنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ان 6 مقامات کو حجاج کرام اگنور نہ کریں، ان 6 مقامات پر خصوصی طور پر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کا اہتمام کیا جائے۔ چلیں جی، جب آپ وہاں پر مروہ میں بھی آپ اس طرح دعا کر کے فارغ ہوں گے، تو پھر آپ واپس آئیں گے دوبارہ صفا کی طرف۔ اسی طرح سے آپ کو گرین لائٹس کے درمیان دوڑنا ہے، اور عورتوں کے لیے یہ حکم نہیں۔ پھر آپ صفا پہ آئیں گے تو آپ کا یہ دوسرا چکر پورا ہوگا۔ اس طرح سے پھر آپ صفا پہ وہی عمل کریں گے۔ ہر چکر کے شروع میں آپ کو وہ عمل کرنا ہے جو ابھی میں نے ذکر کیا ہے۔ تو اس طرح آپ کا جو 7واں چکر ہوگا وہ آپ کا مکمل ہوگا کہاں پر؟ مروہ پہ۔ غلطیوں میں سے ایک غلطی بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ صفا اور مروہ کے درمیان جب سعی کرنی ہوتی ہے تو سعی کرتے ہوئے ایک تو غلطی یہ ہوتی ہے کہ جلد بازی کرتے ہیں، اور صفا پہ بھی وہ رک کر ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں مانگتے، مروہ پہ بھی رک کر ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں مانگتے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے، اور یہ خیر سے محرومی ہے، یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ دوسری غلطی یہ ہے کہ اگر لوگ گروپ کی حالت میں ہوں تو گروپ کی حالت میں وہ اونچی آواز کے ساتھ دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، یہ غلط ہے۔ جس طرح طواف کے اندر اس طرح گروپ کی شکل میں اونچی آواز سے دعا کرنا جائز نہیں، اسی طرح صفا مروہ کی سعی کرتے ہوئے بھی گروپ کی شکل میں اونچی آواز سے دعائیں کرنا یہ درست نہیں ہے۔ تیسری غلطی یہ ہے کہ کئی لوگ دنیاوی گفتگو کرنے میں مشغول ہوتے ہیں، یا کئی لوگ یہ موبائل کے اندر مشغول ہوتے ہیں۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے یہ۔ تو میرے بھائیوں، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے ہوئے چونکہ اچھا خاصا ٹائم لگتا ہے، نارمل ڈیز کے اندر بھی انسان کو کم از کم 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے، تو 1 گھنٹہ آپ نے اللہ کے ذکر میں گزارنا ہے، اللہ کے ذکر میں، تسبیحات پڑھتے ہوئے، اور اسی طرح دعائیں مانگتے ہوئے، قرآن مجید پڑھتے ہوئے، ذکر اذکار کرتے ہوئے آپ کو یہ پورا جو سعی کا جو ایک عمل ہے وہ آپ کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ جب آپ سعی کر لیں گے تو اس کے بعد عمرے کا صرف ایک عمل باقی ہے، اور وہ کیا ہے کہ آپ اپنا سر منڈوا دیں، یا پھر اپنے پورے سر کے بال چھوٹے کروائیں۔ سر منڈوا دیں یا پورے سر کے بال چھوٹے کروا دیں، چونکہ آپ کو حج تمتع کرنا ہے، اور آپ کو 2 مرتبہ احرام باندھ کر احرام اتارنا ہے۔ 2 مرتبہ آپ کو یہ سر کے بال چھوٹے کروانے ہیں۔ تو پہلی مرتبہ عمرہ کے بعد بہتر یہ ہے کہ آپ سر کے بال چھوٹے کروا لیں، چاہے مشین سے کروائیں، چاہے کینچی سے چھوٹے کرائیں، اور جب آپ حج کے بعد احرام کھولیں تو اس وقت آپ پورے سر کا حلق کروا لیں، کیونکہ حلق کروانا جو ہے اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ حلق کروانے والوں کے لیے دعا کی، اور 1 مرتبہ تقصیر کرانے والوں کے لیے، یعنی بال چھوٹے کرانے والوں کے لیے دعا کی۔ تو حلق کروانا تقصیر کرانے سے افضل ہے۔ جب آپ یہ کر لیں گے، یہ آپ کی شیونگ ہو گئی، اس کے بعد اب آپ احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو گئے۔ کب تک آپ احرام کی پابندیوں سے آزاد رہیں گے؟ جب تک کہ 8 ذو الحج کا دن نہیں آتا۔ یہ جتنے بھی دن ہیں، چاہے وہ 3 دن ہیں، 4 دن ہیں، 8 دن ہیں، 10 دن ہیں، جتنے بھی دن ہیں، آپ یہ دن کس طرح سے گزاریں گے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جس کا جواب جاننا ضروری ہے۔ کئی لوگ کیا کرتے ہیں کہ زیارات کے اندر اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں۔ کئی لوگ جو ہے وہ غار حرا پہ جا رہے ہیں، تو کئی لوگ جو ہیں وہ غار ثور پہ جا رہے ہیں، کئی لوگ ادھر ادھر گھوم پھر رہے ہیں، اور ایک نماز
حرم کے اندر ایک نماز 1,00,000 نماز سے افضل ہے۔ یہ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ ایک سمجھدار انسان کو زیارتوں کے اندر ٹائم ویسٹ کرنے کی بجائے اس کو یہ فضیلت دعوت دیتی ہے کہ وہ ہر نماز کہاں پر پڑھے؟ وہ حرم شریف کے اندر ادا کریں۔ لہذا کوشش یہ کریں کہ ہر نماز حرم شریف کے اندر ادا کریں، با جماعت ادا کریں، اور 1,00,000 نمازوں کا ثواب حاصل کریں ہر نماز کے بدلے میں۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ ہے کہ آپ نفلی طواف کرنے کی سعادت بھی حاصل کریں۔ نفلی طواف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب ایک انسان ایک طواف مکمل کرتا ہے، یعنی 7 چکر لگاتا ہے، تو اس کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور یہ تو ایک چھوٹی سی فضیلت، اس سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ ہر قدم پر جب آپ طواف کر رہے ہوں، چاہے وہ عمرے کا طواف ہو، چاہے وہ حج کا طواف ہو، چاہے وہ نفلی طواف ہو، جو بھی آپ طواف کر رہے ہیں، ہر قدم پہ 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور 10 درجے انسان کے بلند ہوتے ہیں۔ تو یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ آپ جب نفلی طواف کریں گے، آپ کو پتہ ہے کہ آج کل کئی سالوں سے یہ پابندی ہے کہ آپ اگر عمرے کا طواف کرتے ہیں تو مطاف کے اندر آپ کو موقع مل جاتا ہے، لیکن اگر آپ نفلی طواف کرنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو وہاں مطاف کے اندر جانے کی اجازت نہیں دی جاتی، مجبوراً آپ کو فرسٹ فلور پہ یا سیکنڈ فلور پہ یا چھت پہ جا کر آپ کو طواف کرنا پڑتا ہے، اور یہ چکر بہت لمبا ہوتا ہے۔ تو اس میں یہ ہے، آپ جتنے قدم اٹھائیں گے، ایک قدم پہ 10 گناہ معاف ہو رہے ہیں، ایک قدم پہ 10 نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، 10 درجے جنت کے اندر بلند ہو رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو، یہ 2 اعمال کہ ہر نماز حرم شریف کے اندر باجماعت ادا کرنا اور نفلی طواف کی سعادت حاصل کرنا، ان 2 اعمال کو چھوڑ کر جو لوگ زیارتوں کے اندر ادھر ادھر گھومتے پھرتے ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ بہت بڑی محرومی ہے۔ ایسے لوگوں کو اس طرح کا موقع غنیمت سمجھ کر اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو اس طرح سے آپ یہ ایام گزاریں گے۔ ہمارے پاس وقت جو ہے وہ کم ہے، میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ آپ بور ہو جائیں۔ اب اس کے بعد ہم حج کے احکام کی طرف آتے ہیں۔ یہ ایام گزارنے کے بعد 8 ذو الحج کا دن آ جائے گا۔ 8 ذو الحج کا دن جب آئے گا تو آپ نے اسی طرح سے احرام کے لیے تیاری کرنی ہے اپنی رہائش گاہ کے اوپر، جس طرح آپ نے میقات پر عمرے کا احرام باندھنے سے پہلے آپ نے تیاری کی کہ اگر غیر ضروری بال ہوں وہ کاٹ لیں، ناخن بڑے ہوئے ہوں ان کو آپ کاٹ لیں، پھر آپ غسل کر لیں، پھر آپ اپنے جسم پر خوشبو لگانا چاہیں تو لگائیں، جسم کے اوپر، احرام کی چادروں کے اوپر نہیں۔ اور عورتیں اپنے کپڑوں پر وہ خوشبو نہیں لگا سکتی ہیں، تو خوشبو اپنے جسم کے اوپر لگائیں۔ اور پھر اس کے بعد آپ احرام کا لباس پہن لیں۔ ہم نے پہلے ذکر کیا تھا کہ مردوں کے لیے 2 چادریں ہیں، ایک چادر نیچے باندھنے کے لیے اور ایک چادر اوپر اوڑھنے کے لیے، اور عورتوں کا کوئی خاص لباس نہیں، ایون کوئی کلر بھی اس کے لیے خاص نہیں ہے، سفید کلر بھی ضروری نہیں ہے، عورتیں کسی بھی کلر کے لباس کے اندر احرام باندھ سکتی ہیں۔ احرام کی نیت کریں گے، کہاں سے کریں گے؟ کئی لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ مکہ میں جہاں ان کی رہائش گاہ ہوتی ہے تو احرام کی نیت کرنے کے لیے وہ خانہ کعبہ جاتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ اور احرام کی نیت کرنے کے لیے وہ 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں، یہ بھی ضروری نہیں۔ حتیٰ کہ جب آپ عمرے کے لیے جا رہے ہیں اور آپ نے احرام کی نیت کرنی ہے، چاہے آپ میقات پر ہوں، چاہے آپ باہر سفر کر رہے ہوں، تو اس وقت بھی احرام کی کوئی 2 رکعتیں نہیں۔ احرام کی نیت سے 2 رکعتوں کا کوئی وجود نہیں۔ لہذا نہ تو عمرے کا احرام باندھتے ہوئے اس کی نیت کرتے ہوئے، اور نہ ہی حج کا احرام باندھتے ہوئے اور اس کی نیت کرتے ہوئے کوئی 2 رکعتیں نماز جو ہے وہ اس کی کوئی نماز نہیں ہے۔ لہذا آپ احرام باندھیں، احرام کی نیت کریں، اور 8 ذو الحج کو آپ مینا کی طرف چلے جائیں۔ آپ مینا میں پہنچ گئے۔ مینا میں آپ جب پہنچیں گے تو مینا میں کوئی کام نہیں سوائے اس کے کہ اس دن آپ ظہر کی نماز کو ظہر کے وقت میں پڑھیں قصر کرتے ہوئے، عصر کی نماز کو عصر کے وقت میں قصر کرتے ہوئے پڑھیں، یعنی ظہر کی 2 رکعتیں، عصر کی 2 رکعتیں۔ پھر مغرب کی نماز وہ قصر نہیں ہوتی، وہ پوری نماز پڑھیں گے، 3 فرض پڑھیں گے آپ مغرب کے وقت میں۔ پھر عشاء کے وقت میں عشاء کے 2 فرض پڑھیں گے قصر کرتے ہوئے۔ یہ آپ نے 4 نمازیں اگر جماعت ہو آپ کے خیمے کے اندر باجماعت نماز ادا کریں تو یہ سب سے بیسٹ ہے، لیکن اگر جماعت کا اہتمام نہیں ہوتا، اکیلے نماز پڑھتے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ آپ نے 4 نمازیں پڑھ لیں، پھر آپ یہ رات جو ہے جو کہ 8 اور 9 کے درمیانی رات ہے، آپ نے مینا کے اندر ہی گزارنی ہے۔ یہاں پر مینا میں یہ رات گزارنا یہ فرض یا واجب نہیں،
حج کی شرط نہیں، حج کا فرض یا رکن نہیں، یہ سنت ہے، اگر آپ یہ عمل کریں گے تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر بالفرض آپ یہ رات یہاں مینا میں نہیں گزارتے، یہ رات آپ عزیزیہ میں جہاں آپ کی بلڈنگ ہے، جہاں آپ کی رہائش، اگر آپ وہاں پر گزارتے ہیں پھر بھی اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو رات گزارنے کے بعد سنت یہ ہے کہ آپ مینا میں ہی رات گزاریں، اور فجر کی نماز بھی 9 ذو الحج کو فجر کی نماز بھی آپ مینا کے اندر ادا کریں۔ پھر جب فجر کی نماز ادا کر لیں تو اس کے بعد اب آپ کو تیار ہونا ہے عرفات کے میدان میں جانے کے لیے۔ جب سورج طلوع ہو جائے، سورج طلوع ہونے کے بعد آپ کو روانہ ہونا ہے عرفات کی طرف، چاہے آپ سوار ہو کر جاتے ہیں، پیدل جاتے ہیں۔ یہاں یہ بتلا دوں کہ اکثر و بیشتر جو گروپس ہوتے ہیں نا، تو ان کے جو معلم ہوتے ہیں وہ ان کو بہت جلدی ہوتی ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں، رات کو 12 بجے کے بعد ہی وہ لوگوں کو اٹھاتے ہیں، بسوں میں بٹھاتے ہیں یا ٹرین پہ سوار کر کے ان کو لے جاتے ہیں، اور رات کے اندر فجر کی نماز سے بھی پہلے وہ ان کو جا کر عرفات کے میدان میں پھینک دیتے ہیں، ان کو اتار دیتے ہیں۔ اگر ایسی گروپ کی ایسی کوئی ترتیب ہو اور آپ کے لیے ضروری ہو کہ آپ اس کی ترتیب کو فالو کریں تو کوئی حرج نہیں۔ آپ بے شک، آپ کو جب گروپ والے آپ کو لے کے جائیں، جیسے ان کی ٹائمنگ ہے، ان کی ترتیب ہے، اس کے مطابق آپ اگر عرفات کے میدان میں جس وقت بھی پہنچتے ہیں، فجر سے پہلے پہنچتے ہیں، فجر کے بعد پہنچتے ہیں، سورج طلوع ہونے کے بعد پہنچتے ہیں، دوپہر تک پہنچتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ آپ پہنچے عرفات کے میدان کے اندر۔ عرفات کے میدان میں پہنچ کر آپ سب سے پہلے یہ کنفرم کر لیں کہ آپ عرفات کے میدان کی حدود کے اندر موجود ہیں۔ آپ کا خیمہ وہاں ہے جو عرفات کی حدود کے اندر، عرفات کی حدود سے باہر نہیں ہے، کیونکہ یہ حج کا سب سے بڑا رکن ہے۔ الحج عرفہ، حج وقوف عرفہ کا نام ہے، حج کا سب سے عظیم رکن ہے۔ لہذا آپ کو یہ کنفرم کر لینا ہوگا کہ آپ کا خیمہ وہاں ہے، کہ جو حدود عرفہ ہیں ان کے اندر آپ کا خیمہ موجود ہے اور آپ وہاں اس کے اندر موجود ہیں۔ پھر اس کے بعد جب سورج ڈھلے گا، یعنی زوال ہوگا، زوال ہونے کے بعد اگر آپ کے لیے آسان ہو کہ آپ ٹائم سے کافی پہلے پہنچ گئے اور آپ مسجد نمرہ میں چلے جاتے ہیں، تو مسجد نمرہ میں سورج ڈھلنے کے بعد پہلے کیا ہوگا، خطبہ ہوگا، خطبہ حج، اور اس کے بعد اذان ہوگی، پھر ظہر کی نماز پڑھائی جائے گی 2 رکعتیں، پھر اس کے بعد دوبارہ اقامت ہوگی، اور پھر جو ہے وہ عصر کی نماز اس کے ساتھ ہی جمع کر کے پڑھا دی جائے گی۔ مسجد نمرہ میں اگر آپ کو موقع ملتا ہے امام صاحب کا خطبہ سننے اور امام صاحب کے پیچھے دونوں نمازیں جمع اور قصر کرتے ہوئے پڑھنے کا اگر آپ کو موقع ملتا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اگر آپ کو ایسا موقع نہیں ملتا، آپ کا خیمہ دور ہے، مسجد نمرہ سے دور ہے، یا آپ لیٹ پہنچے، آپ مسجد نمرہ میں نہیں پہنچ سکتے، تو جہاں بھی آپ کا خیمہ ہے وہیں پر اگر وہاں پر جو مرشد دینی ہے، آپ کا جو معلم ہے، اگر وہ اس کا اہتمام کرے کہ سنت کے مطابق وہ خطبہ بھی دے اور 2 نمازیں جمع اور قصر کرتے ہوئے پڑھا دے تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اگر ایسا کوئی اہتمام نہیں ہوتا تو آپ انفرادی طور پر بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، دونوں نمازیں آپ جمع کریں، اور 1 اذان اور 2 اقامتوں کے ساتھ، 1 اذان اور 2 اقامتوں کے ساتھ ظہر کے 2 فرض پڑھیں، اس کے ساتھ ہی عصر کے 2 فرض پڑھیں، تو اس طرح 2 نمازیں جمع کر لیں۔ اب 2 نمازیں آپ نے جب جمع کر لیں، یہاں یاد رکھیں، کئی لوگ آپ کو کہیں گے، اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور اپنے کانوں سے سنا ہے کہ ظہر کے وقت ظہر کی اذان ہوتی ہے، پھر جب عصر کا وقت ہوتا ہے تو عصر کی اذان الگ سے کہی جاتی ہے اور الگ سے عصر کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ یہ صراحتاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے سراسر خلاف۔ میرے بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حج کیا ہے، ایک ہی حج، حجۃ الوداع۔ اگر آپ نے کئی دفعہ حج کیا ہوتا اور آپ نے ایک مرتبہ مثلا 2 نمازیں جمع کی عرفات کے میدان میں اور ایک مرتبہ آپ نے جمع نہیں کی، ظہر کو ظہر کے وقت میں، عصر کو عصر کے وقت میں پڑھا ہوتا، پھر ہم کہہ سکتے تھے کہ ٹھیک ہے۔ لیکن آپ نے کوئی دوسرا حج کیا ہی نہیں، ایک ہی حج کیا اور اس میں ایک ہی عمل کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آپ کے ساتھ جتنے بھی صحابہ کرام تھے، چاہے وہ مدینہ منورہ سے آپ کے ساتھ گئے تھے، چاہے جنہوں نے مکہ مکرمہ سے آپ کو جوائن کیا تھا حج کرنے کے لیے، وہ مکہ کے مقامی لوگ جو ہیں وہ بھی، ان سب کے سب لوگوں نے 2 نمازیں جمع کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے۔ لہذا 2 نمازیں جمع ہی کرنی ہے، وہاں پر 2 نمازیں الگ الگ ٹائمنگ پہ نہیں پڑھنی۔ اور یاد رکھیں میرے بھائیوں، یہ جو میدان عرفات ہے نا، اس کی عبادت اور اس میں دعا کرنا، اس کی لذت کے کیا کہنے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو عرفات کے میدان میں بار بار حاضر ہونے اور وہاں پر دعا مانگنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ یہ وہ دن ہے کہ جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن میں اللہ تعالیٰ جتنے لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے اتنا کبھی بھی جہنم کی آگ سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزاد نہیں کرتا۔ اور جب شام کا وقت آتا ہے، اور اس دن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود تھے عرفات کے میدان کے اندر، تو شام کا وقت ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ لوگوں کو خاموش کراؤ۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو خاموش کرایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اہل عرفات، اللہ رب العزت نے آپ کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کے گناہوں کو معاف کر دیا اور آپ کے لیے مغفرت کا، عام مغفرت کا اعلان کر دیا ہے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول، کیا یہ فضیلت صرف ہمارے لیے ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ھذا لکم ولمن اتی بعدکم الی یوم القیامہ، یہ فضیلت آپ کے لیے بھی ہے اور آپ کے بعد قیامت تک آنے والے جو بھی لوگ یہاں پر آ کر عبادت کریں گے اور حج کا یہ سب سے بڑا رکن ادا کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور نہ صرف یہ، بلکہ اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ افیضوا مغفورا لکم ولمن شفعتم لہ، کہ اب تم عرفات کا وقوف مکمل کرنے کے بعد اب تم مزدلفہ کی طرف واپس چلے جاؤ، اللہ نے تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دیا، اور جن کے لیے تم نے دعائیں کی اللہ نے ان کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے یہ۔ تو اللہ رب العزت جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ عطا کرتا ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عرفات کے میدان میں سب سے بہتر دعا جو میں نے پڑھی اور دیگر انبیاء نے پڑھی، وہ دعا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ دعا بھی پڑھتے رہیں، وہاں پر تلبیہ بھی پڑھتے رہیں اور اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں۔ جہاں بھی خیمے کے اندر بیٹھ کر دعا کرنے کا موقع ملتا ہے بیٹھ کر کریں، باہر نکل کر کسی بھی پتھر کے ساتھ کھڑے ہو کر یا کسی بھی سڑک کے اوپر کھڑے ہو کر کسی بھی جگہ پہ عرفات کے میدان کے اندر آپ کو کھڑے ہو کر دعا کرنے کا موقع ملتا ہے، تو یہی وہ وقوف عرفہ ہے جو حج کا سب سے بڑا رکن ہے۔ یہاں جو غلطیاں ہوتی ہیں ان غلطیوں میں سے ایک غلطی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جبل عرفہ پر یا جبل رحمہ پر جانا ضروری ہے، اور لوگ اس کی وجہ سے پھر دھکم پیل کرتے ہیں اور دقت اور مشقت برداشت کرتے ہوئے وہ جبل رحمہ پہ جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں، جبل رحمہ پہ جانے کی کوئی فضیلت نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وقفت ہا ہنا وعرفۃ کلھا موقف، میں نے یہاں پر وقوف کیا عرفات کا، اور پورے عرفات کا میدان یہ وقوف کرنے کی جگہ ہے، لہذا جہاں کہیں بھی کوئی حاجی ہو وہ وہاں پر کھڑے ہو کے وہ دعا مانگ سکتا ہے، بیٹھ کے دعا مانگ سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جو حج کا رکن ہے نا سب سے بڑا، اس کی جو ٹائمنگ ہے یہ اس دن 9 ذو الحج کو زوال کے بعد اس کی ٹائمنگ شروع ہوتی ہے، اور کم از کم اس دن غروب آفتاب تک وہاں پر رکنا ضروری ہے۔ اگر کوئی بندہ دانستہ طور پر جان بوجھ کر اس دن غروب آفتاب سے پہلے عرفات کے میدان کو چھوڑ کر وہ باہر چلا جاتا ہے تو اس پر دم واجب ہو جاتا ہے، لہذا غروب آفتاب کا انتظار کرنا ہوگا۔ جیسے ہی غروب آفتاب ہو تو نارملی اس کے بعد مغرب کی نماز ہوتی ہے، لیکن یہاں عرفات کے میدان میں مغرب کی نماز نہیں پڑھنی، آپ کو مزدلفہ کی طرف آنا ہے انتہائی سکون کے ساتھ، انتہائی اطمینان کے ساتھ۔ آگے بڑھنے سے پہلے یہ بتلا دوں کہ عرفات کے میدان میں کوئی روزہ نہیں ہوگا، حجاج کرام عرفات کے میدان میں روزہ نہیں رکھیں گے۔ ہاں، یہ 9 ذو الحج کا جو روزہ ہوتا ہے یہ غیر حجاج کے لیے ہوتا ہے، جو عرفات کے میدان میں نہیں ان کے لیے ہوتا ہے، جو عرفات کے میدان میں موجود ہیں ان کے لیے کوئی روزہ نہیں۔ تو جب سورج غروب ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ کو آنا ہے مزدلفہ میں، انتہائی سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، پیدل آئیں یا ٹرین پہ آئیں یا بس پہ آئیں، گاڑی پہ آئیں، جیسے بھی آپ کے لیے ممکن ہو، آپ سکون اطمینان کے ساتھ آپ تلبیہ پڑھتے ہوئے مزدلفہ میں پہنچیں۔ مزدلفہ میں پہنچنے کے بعد اب سب سے پہلا کام آپ کو جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ مغرب اور عشاء کی دونوں نمازیں آپ نے جمع کرنی ہیں، ایک اذان اور 2 اقامتوں کے ساتھ۔ مغرب کے 3 فرض پڑھیں گے اور اس کے ساتھ ہی عشاء کی 2 رکعتیں ادا کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے وہاں پر پہنچ کر ان دونوں نمازوں کو جمع کیا، اور اس کے بعد اپنی حاجت کو پورا کرنے کے بعد
نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر سو گئے، حتیٰ کہ فجر کے طلوع ہونے تک ساری رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے رہے۔ لہذا یہاں پر غلطیوں میں سے ایک غلطی کیا ہے؟ مزدلفہ کے میدان میں غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ ہے کہ لوگ جیسے ہی میدان عرفات میں پہنچتے ہیں، میدان مزدلفہ میں، تو سب سے پہلے ان کو سب سے بڑی فکر اور ٹینشن یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے کنکریاں چن کر اپنی تھیلیوں کو بھرنا ہوتا ہے، اور یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ کنکریاں مزدلفہ سے چننا ضروری نہیں ہے، آپ مینا میں آ کر مینا سے بھی کنکریاں اٹھا سکتے ہیں، اور آپ عزیزیت سے بھی کنکریاں اٹھا سکتے ہیں۔ مینا سے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا وہ یہ ہے کہ اس دن مزدلفہ میں رات گزارنے کے بعد، فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد، 10 ذو الحج کو دعا کرنے کے بعد، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے مزدلفہ سے مینا کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا کہ میرے لیے کنکریاں چن کے دو، تو انہوں نے کنکریاں چن کے دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جن کا سائز بڑا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ غلوف نہ کرو، آپ نے کہا کہ چھوٹے سائز کی کنکریاں چن لو، چھوٹے سائز کی کنکریاں چن کے دی گئیں، جو کہ آپ نے صرف اس دن بڑے جمرہ کو جا کے مارنی تھی۔ بس یہی کنکریاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ سے مینا کی طرف جاتے ہوئے راستے سے اٹھانے کا حکم دیا بس۔ لیکن لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگ تمام دنوں کی کنکریاں، جو اگلے تمام دنوں کے اندر کنکریاں مارنی ہوتی ہیں، وہ ساری کی ساری مزدلفہ سے اکٹھی کرتے ہیں۔ یہ غلط ہے۔ اور پھر ایک اور غلطی کیا کرتے ہیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ لوگ یہ پانی کی بوتلیں لے کر ان کنکریوں کو جو چنتے ہیں ان کو دھو رہے ہوتے ہیں، دھو کر صاف ستھرا کر کے ان کو تھیلی کے اندر بند کر رہے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیو، سوچنے کی بات یہ ہے کہ کنکریاں جا کے مارنی کس کو ہیں؟ تو شیطان کو مارنی، اور وہ بھی دھو کے مارنی ہے۔ اچھا، وہ کنکریاں ویسے شیطان کو نہیں مارتے، وہ شیطان، لیکن لوگوں کا نظریہ یہی ہے کہ شیطان کو مارنی ہے۔ بھئی جب شیطان کو مارنی ہے تو پھر دھونے کا کیا فائدہ ہے؟ تو کنکریوں کو دھونے کا کوئی تصور نہیں ہے، اور نہ ہی اس کی ضرورت۔ کنکریاں اٹھائیں، لیکن جس طرح میں نے پہلے کہا، مزدلفہ کے اندر سب سے پہلے مغرب عشاء کی نماز جمع کریں، اس کے بعد اپنی کوئی بھی حاجت کھانے پینے کی یا جو بھی آپ کی واش روم وغیرہ کی ضرورت ہے وہ پوری کریں، اس کے بعد سو جائیں۔ ساری رات آپ آرام سے سوئیں کھلے میدان کے اندر۔ یہ سونا اس دن کی، اس رات کی جو عبادت ہے وہ کیا ہے؟ سونا ہے۔ ایون نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات تہجد کی نماز بھی نہیں پڑھی، تہجد کی نماز بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں نہیں پڑھی، فجر ہونے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے رہے۔ یہ آپ کے سامنے ہے مزدلفہ کا میدان، کھلے میدان کے اندر آپ رات گزاریں۔ پھر اس کے بعد فجر ہو، فجر کی نماز پڑھیں، باجماعت پڑھ سکتے ہیں تو باجماعت پڑھیں، اور اگر انفرادی طور پر پڑھتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ میرے بھائیوں، فجر کی نماز کے بعد اصل میں مزدلفہ کے میدان کے اندر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کی وہ ٹائمنگ ہے جس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ سنت کے مطابق یہاں آپ تکبیرات پڑھیں، تلبیہ پڑھیں اور دعا مانگیں اللہ تعالیٰ سے، جتنی دعا مانگ سکتے ہیں دعا مانگیں، اور اس کو زندگی کا آخری موقع جانیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد پھر کبھی آپ کو موقع نہ ملے ایسے مقدس مقامات پہ جانے کا، تو سنت کے مطابق یہاں پہ دعا کریں، اور دعا مانگنے کے بعد جب فجر کی روشنی پھیلنے لگے تو پھر آپ کو وہاں سے روانہ ہونا ہے مینا کی طرف۔ یاد رہے کہ رات کو آدھی رات کے بعد، یہ رات یہاں مزدلفہ میں گزارنا واجب ہے، مزدلفہ میں گزارنا یہ واجب ہے۔ اگر کوئی بندہ بغیر کسی شرعی عذر کے یہ رات مزدلفہ میں نہیں گزارتا تو اس پر دم واجب ہو جائے گا۔ ہاں، آدھی رات کے بعد عورتوں کو اجازت ہے، جو عورتوں کے ساتھ مرد ہے ان کو اجازت ہے، عمر رسیدہ افراد کو اجازت ہے، مریضوں کو اجازت ہے، بچوں کو اجازت ہے، اس قسم کے جو لوگ ہیں جو جن کے پاس عذر ہوتا ہے ان کو اجازت ہے کہ وہ آدھی رات کے بعد یہ مزدلفہ سے مینا کی طرف جا سکتے ہیں، ورنہ ان کو چھوڑ کر باقی تمام لوگوں کے لیے یہ واجب ہے کہ وہ رات وہاں پر مزدلفہ کے اندر گزاریں اور سنت کے مطابق فجر کی نماز ادا کریں مزدلفہ میں، اور اس کے بعد دعا کریں، اور اس کے بعد پھر وہ مینا کی طرف جائیں۔ مینا کی طرف جب جائیں گے تو یہ دن کون سا شروع ہو چکا ہے؟ 10 ذو الحج کا، 10 ذو الحج کا دن شروع ہو چکا ہے، جس کو یوم النحر بھی کہتے ہیں، قربانی کا دن، اور اس کو یوم الحج الاکبر کہا گیا۔ حج کا سب سے بڑا دن وہ یہی دن ہے، 10 ذو الحج کا دن، یوم الحج الاکبر۔ میرے بھائیو، اس دن میں حج کے 5 احکام آپ نے پورے کرنے ہیں، 5 احکام۔
یہ آپ کے سامنے ہیں 5 کام جو آپ کو کرنے ہیں 10 ذی الحج کو۔ اسی لیے یہ دن جو ہوتا ہے یہ سب سے زیادہ تھکا دینے والا دن ہوتا ہے۔ اسی لیے اس سے پہلے جو رات گزری ہے وہ مزدلفہ میں سو کر گزاریں تاکہ اگلے دن فریش ہو کر آپ یہ سارے کام کر سکیں ترتیب کے مطابق۔ سنیے میری بات، میں انشاءاللہ تھوڑے ہی وقت میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں، تھوڑے ہی وقت میں انشاءاللہ، زیادہ ٹائم نہیں لوں گا آپ سے۔ تو 5 کام جو آپ نے ترتیب کے مطابق کرنے ہیں اور ترتیب کے ساتھ ہی کرنا افضل اور بہتر ہے، لیکن اگر کاموں میں تقدیم و تاخیر ہو جائے، کوئی کام پہلے کوئی کام بعد میں ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، شرعاً اس میں کوئی قباحت نہیں۔ لیکن ترتیب کیا ہے جو کہ افضل اور بہتر ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ مینا کے اندر پہنچیں گے، مینا میں پہنچ کر آپ نے سب سے پہلے بڑے جمرہ کو، جس کو لوگ بڑا شیطان کہتے ہیں، اس کو کنکریاں مارنی ہیں۔ کنکریاں مارنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ ایک ایک کنکری کو اٹھائیں گے اور اس طرح پھینکیں گے، اس طرح نہیں آپ کے 7 کنکریاں لے کر کے آپ ایک ہی دفعہ دے ماریں، ایسا نہیں ہے۔ ایک ایک کنکری آپ اس طرح پھینکیں اور تسلی اور اطمینان کے ساتھ اس جمرہ کے بالکل سامنے پہنچیں۔ اب تو بالکل بہت بڑی دیوار بنی ہوئی ہے تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے، دور سے کنکریاں نہ ماریں، دور سے کنکریاں مارنا غلط ہے، قریب جا کر بالکل آرام اور سکون اور اطمینان کے ساتھ ایک ایک کنکری ماریں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس طرح 7 کنکریاں ماریں، ہر کنکری کو الگ الگ ماریں۔ اور دیکھیں میرے بھائی، یہ بڑے جمرہ کو کنکریاں مارنا اور پھر اگلے 2 دن تینوں جمرات کو کنکریاں مارنا، یہ اتنا بڑا عمل ہے، اتنی بڑی فضیلت ہے کہ ہر کنکری کے بدلے میں ایک کبیرہ گناہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، ہر کنکری کے بدلے میں ایک کبیرہ گناہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت والا عمل ہو، اور کئی ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں، خصوصاً عورتیں بیچاری نازک مزاج ہوتی ہیں، تو ایک تو چلنا مشکل ہوتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ خوف اور ڈر بھی ہوتا ہے۔ عموماً عورتوں کے ذہنوں میں خوف ہوتا ہے کہ یہ بڑا مشکل کام ہے، حالانکہ آج کل کے دور میں یہ بہت ایزی ہے، کوئی مشکل نہیں، کوئی دقت نہیں۔ کیا کوئی میری ماں بہن، کوئی بیٹی یہ پسند کرے گی کہ وہ اتنی بڑی خیر سے محروم ہو جائے کہ ہر کنکری کے بدلے میں ایک کبیرہ گناہ معاف کیا جا رہا ہے؟ یقیناً کوئی ماں بہن بیٹی اس کو پسند نہیں کرے گی۔ ہر ماں بہن بیٹی کے دل میں یہ ہونا چاہیے کہ یہ مجھے فضیلت حاصل کرنی ہے، اور میں نے اپنے محرم سے کنکریاں نہیں مروانی بلکہ میں نے خود مارنی ہے۔ ہاں، اگر کوئی عورت بہت مجبور ہو، عمر رسیدہ ہو، بیمار ہو، نہیں چلنے کے قابل، ٹھیک ہے، مجبوری ہے تو اپنے محرم کو اپنا وکیل بنا سکتی ہے۔ اس شکل میں اگر آپ وکیل بھی ہیں تو سب سے پہلے 7 کنکریاں ایک ایک کر کے اپنی طرف سے ماریں گے، اور پھر 7 کنکریاں اس کی طرف سے ماریں گے ایک ایک کر کے جس نے آپ کو وکیل بنایا ہے، چاہے وہ آپ کی بیوی ہو، چاہے آپ کی والدہ ہو، یا کوئی اور مسلمان ہو جس کے آپ وکیل ہیں، اس کی طرف سے کنکریاں بعد میں ماریں گے۔ تو سب سے پہلا عمل 5 اعمال میں سے 10 ذی الحج کو کنکریاں مارنا ہے، اور کنکریاں مارنے کے بعد دوسرا عمل ترتیب کے مطابق وہ ہے قربانی کرنا۔ اور عموماً کیا ہوتا ہے، اکثر لوگ اپنے گروپ کے لیڈر کو پیسے دے کر، پیمنٹ کر کے وہ اس سے کوپن لے لیتے ہیں، یا بینک میں پیسے جمع کروا کر وہ کوپن لے لیتے ہیں قربانی کا۔ جو لوگ یہ ذمہ داری کسی کو سونپ چکے، وہ یہ سمجھ لیں کہ انہوں نے اپنا یہ واجب پورا کر دیا، اپنے سر سے انہوں نے یہ ذمہ داری ادا کر دی، لہذا ان کو کسی قسم کی ٹینشن نہیں لینے کی ضرورت۔ کئی لوگ فون کر کر کے پوچھتے رہتے ہیں، میسج کے انتظار میں رہتے ہیں کہ کیا قربانی ہو گئی ہماری، کہ ہم حلق کروا کر احرام اتار دیں۔ میرے بھائیو، اس ٹینشن کی ضرورت نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سنیں، حدیث ہے، حدیث، صحیح حدیث، آپ نے فرمایا کہ اذا رمیتم وحلقتم فقد حل لکم کل شیء الا النساء۔ جب تم رمی کر لو، یعنی بڑے جمرہ کو کنکریاں مار لو، اور اس کے بعد تم حلق کر لو، حلق کروا لو، یہ 2 کام اگر تم نے کر لیے تو اس کے بعد آپ احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو گئے۔ اور یہ ہے تحلل اول، جس کی میں نے پہلے بات کی تھی۔ یہ ہے تحلل اصغر، چھوٹا حلال ہونا، کہ اس کے بعد احرام کی ساری پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں سوائے ایک پابندی کی، اور وہ ہے میاں بیوی کے درمیان جو تعلق ہے اس کی پابندی ابھی بھی برقرار رہے گی جب تک کہ یہ کیا نہیں کرتے، طواف افاضہ نہیں کر لیتے، جب تک صفا مروہ کی سعی نہیں کر لیتے،
اس وقت تک یہ پابندی ختم نہیں ہوتی، وہ ہے تحلل ثانی، اس کو تحلل اکبر بھی کہتے ہیں۔ تو یہ تحلل اول ہے کہ آپ کنکریاں مار لیں اور اس کے بعد قربانی کی ٹینشن نہ لیں۔ ہاں اگر آپ نے اپنے ذمے یہ لیا ہوا ہے کہ آپ نے خود قربانی کرنی ہے، پھر ٹھیک ہے، پھر بے شک آپ جائیں مسلخ میں، قربان گاہ میں جائیں، جانور ڈھونڈیں اور سنت کے مطابق آپ اپنے ہاتھ کے ساتھ جانور ذبح کریں، اس کا گوشت جو ہے وہ آپ خود بھی کھائیں، دوسروں کو بھی کھلائیں۔ اگر یہ کام کر سکتے ہیں فی زمانہ، اس دور کے اندر یہ کام بہت مشکل ہے، یہ آسان نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے یہ۔ لہذا آپ بینک سے کوپن خرید لیں یا اپنے گروپ لیڈر کی ذمہ داری لگا دیں، یہ اس کے ذمہ ہے۔ آپ نے یہ کام کر دیا تو سمجھے یہ واجب پورا ہو گیا۔ اب اس کے فوراً بعد، یہ رمی کرنے کے بعد آپ کیا کریں گے؟ قربانی آپ کی ہو جائے گی، ہو گئی یا ہو جائے گی، اس کی کوئی ٹینشن نہیں۔ اس کے بعد آپ ترتیب کے مطابق تیسرا عمل جو ہے وہ آپ نے حلق کروانا ہے، اپنا سر مڑوا دیں۔ اب اس کے بعد سر مڑوانے کے بعد آپ احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو گئے۔ جس طرح میں نے پہلے کہا، یہ تحلل اصغر ہے، تحلل اول ایک پابندی برقرار رہے گی جو کہ تحلل ثانی کے بعد ختم ہوگی۔ تو اب آپ کیا کریں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تحلل اول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام اتار دیا، آپ نے باقاعدہ غسل کیا، غسل کر کے آپ نے اپنا عام لباس پہنا، خوشبو لگائی، خوشبو لگانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی طرف گئے اور آپ نے طواف افاضہ کیا اور صفا مروہ کی سعی طواف افاضہ اور صفا مروہ کی سعی۔ تو اس طرح سے یہ 5 کام جو ہیں وہ مکمل ہوں گے اس دن۔ لیکن اگر آپ ترتیب آگے پیچھے کرنا چاہتے ہیں اپنی آسانی کے مطابق، کوئی حرج نہیں۔ فرض کریں آپ مزدلفہ سے جاتے ہیں مینا کی طرف، آپ سب سے پہلے کنکری نہیں مارتے، آپ سیدھے خانہ کعبہ چلے جاتے ہیں اور وہاں پر پہنچ کر آپ طواف کر لیتے ہیں، طواف افاضہ، اور صفا مروہ کی سعی بھی کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ اپنا سر منڈوا لیں تو آپ کا احرام ختم ہو جائے گا، احرام کی پابندیاں ختم ہو جائیں گی۔ آپ کی پھر واپس مینا میں آ کر، چونکہ واپس مینا میں آنا ہوتا ہے اپنے خیمے میں، واپس مینا میں آ کر آپ کنکریاں مار لیں اور اس کے بعد آپ اپنے خیمے میں چلے جائیں اور جا کر کے اپنا لباس چینج کر لیں، احرام اتار دیں اور دوسرا عام لباس پہن لیں، جیسے آپ کے لیے آسانی ہو۔ پہلے کنکریاں ماریں ترتیب کے مطابق، وہ سب سے افضل اور بہتر ہے۔ کنکریاں ماریں، اس کے بعد حلق کروائیں، اس کے بعد عام لباس پہن کر خوشبو لگا کر طواف افاضہ کریں اور اس کے بعد آپ صفا مروہ کی سعی کریں۔ اچھا، طواف افاضہ جو ہے یہ حج کا رکن ہے، اس کے بغیر حج نہیں ہوتا۔ یہاں ایک مسئلہ میں ذکر کر دوں، اور وہ پچھلے درس میں ایک بھائی نے پوچھا بھی تھا کہ اگر لیڈیز کے جو مخصوص ایام ہیں اگر وہ شروع ہو جائیں تو وہ کیا کریں؟ اب اس حوالے سے ذرا بات جو ہے وہ میری مائیں بہنیں ذرا غور سے سن لیں۔ دیکھیں، میں شروع سے پھر یہ عورتوں کے مسائل بیان کرنا چاہتا ہوں انشاءاللہ تھوڑی دیر کے اندر۔ اگر تو میقات پر پہنچنے سے پہلے یہ مخصوص ایام شروع ہو گئے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میقات سے عورت جو ہے وہ احرام کی نیت نہیں کرے گی، نہیں، احرام کی نیت کرے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ذوالحلیفہ میں تھے، ابیار علی پہ تھے، تو وہاں پر حضرت اسماء بنت عمیس جو کن کی بیوی تھی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی۔ انہوں نے وہاں پر بچے کو جنم دیا۔ کہاں پر؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے مدینہ سے روانہ ہو رہے ہیں ابھی، تو میقات کے اوپر ہی انہوں نے اپنے بچے کو جنم دیا۔ اس بچے کا نام رکھا گیا محمد بن ابی بکر یہ پیدا ہوئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسماء بنت عمیس کو حکم دیا کہ وہ لنگوٹ کس لیں اور احرام کی نیت کریں اور ہمارے ساتھ وہ حج کے لیے جا سکتی۔ اس سے آپ یہ بھی اندازہ کریں کہ کتنا جذبہ تھا اس وقت صحابہ کرام کے دلوں میں، مردوں عورتوں میں، کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے انہوں نے کسی بھی دقت اور مشکل کو وہ اپنی خاطر میں نہیں لائے، اور ساری مشکلات کو برداشت کرتے ہوئے کہ عورت جو ہے جو حمل کی حالت میں ہو، آخری ایام ہو، تو کتنی دقت ہوتی ہے، کتنی مشکل ہوتی ہے۔ لیکن یہ اسماء بنت عمیس مدینہ منورہ سے روانہ ہوتی ہیں اور میقات پہ پہنچ کر بچے کو جنم دے دیتی ہیں، پھر بھی وہ حج کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ وہ احرام کی نیت کر کے جائیں، لنگوٹ کس کر۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت اگر میقات پہ پہنچے اور اس کے مخصوص ایام شروع ہو چکے ہوں تو اس کو احرام کی نیت کرنی ہے، یہ پہلی حالت۔ دوسری حالت یہ ہے کہ میقات سے گزرنے کے بعد
یہ مخصوص ایام شروع ہوتے ہیں، جیسا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخصوص ایام شروع ہو گئے تھے مکہ مکرمہ میں پہنچنے سے پہلے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا حکم دیا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا کہ تم طواف نہیں کر سکتی، طواف نہیں کر سکتی، لیکن حاجی جتنے بھی اعمال کرے گا وہ سارے اعمال کر سکتی ہو۔ عرفات کے اندر جا کر عرفات میں حج کا سب سے بڑا رکن ادا کر سکتی ہو، اسی طرح مزدلفہ میں آ کر عبادت کر سکتی ہو، مینا میں واپس آ کر سارے کام کر سکتی ہو، لیکن تم طواف نہیں کر سکتی جب تک کہ تمہاری یہ حالت ختم نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، یہ دوسری حالت ہوگی کہ اگر میقات سے گزرنے کے بعد اگر یہ حالت شروع ہوتی ہے۔ تیسری حالت یہ ہے کہ اگر یہ ایام پہلے شروع ہو چکے ہیں حج کا احرام باندھنے سے پہلے، اب طواف افاضہ کا موقع آتا ہے، اگر طواف افاضہ سے پہلے عورت پاک ہوگی، غسل کر لے تو وہ طواف افاضہ کر سکتی ہے اپنے ٹائم پر، کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر بالفرض طواف افاضہ سے پہلے یہ ایام شروع ہو گئے، ابھی طواف افاضہ نہیں کیا، پہلے ایام شروع ہو گئے، تو اب اس عورت کو انتظار کرنا پڑے گا۔ وہ باقی تو سارے اعمال کرے گی لیکن طواف افاضہ نہیں کر سکتی جب تک وہ پاک نہیں ہوگی، اس وقت تک وہ احرام کی حالت میں رہے گی، بدستور احرام کی حالت میں رہے گی، اپنے خامند کے لیے حلال نہیں ہوگی جب تک وہ پاک ہونے کے بعد طواف افاضہ نہیں کرتی، اس وقت تک وہ احرام کی حالت میں رہے گی اور یہ پابندی رہے گی اس کے اوپر۔ تو اس طرح سے اس دن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے اعمال کیے تو حضرت صفیہ کے بارے میں آپ کو بتایا گیا کہ ان کا حیض شروع ہو چکا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آج حیض شروع ہوا ہے تو یہ تو ہمیں روک دے گی، یعنی اس کی وجہ سے ہمیں یہاں رکنا پڑے گا۔ تو بتایا گیا کہ نہیں، وہ طواف افاضہ کر چکی تھیں، تو آپ نے فرمایا کہ پھر ٹھیک ہے، پھر کوئی مسئلہ نہیں، ہمیں اس کی وجہ سے نہیں رکنا پڑے گا، کیونکہ طواف وداع ایسی عورت کے لیے واجب نہیں ہوتا، وہ طواف وداع کے بغیر بھی جا سکتی ہے۔ تو یہ عورتوں کے کچھ مسائل میں نے ذکر کرنا ضروری سمجھا۔ اچھا جی، یہ 10 ذی الحج کو 5 اعمال آپ نے کر لیے، میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ کنکریاں مال لی، قربانی بھی آپ کی ہو گئی، آپ نے حلق کروا لیا، اور اس کے بعد آپ نے طواف افاضہ کر لیا، صفا مروہ کی سعی کر لی۔ تو یہ 5 اعمال اگر آپ کے ہو گئے تو آپ یوں سمجھیں کہ اب آپ ریلیکس ہو سکتے ہیں، حج کے بیشتر احکام آپ کے ختم ہو گئے۔ طواف افاضہ کے حوالے سے یہ بتلا دوں کہ اگر اس دن آپ طواف افاضہ نہیں کر سکتے، آپ اگلے دن کر سکتے ہیں، اس سے اگلے دن کر سکتے ہیں، اس سے اگلے دن کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ جب تک آپ مکہ مکرمہ میں موجود ہیں اس سے پہلے جب بھی آپ کے لیے ایزیلی، آپ آسانی سے آپ طواف افاضہ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ بس یہ بات یاد رہے کہ جب تک آپ طواف افاضہ نہیں کریں گے اس وقت تک وہ ایک بڑی پابندی جو ہے وہ آپ کے اوپر برقرار رہے گی، جو ابھی میں نے ذکر کی ہے۔ نہیں، خامند بیوی بھائی، وہ پابندی برقرار رہے گی جب تک کہ وہ طواف افاضہ نہیں کر لیتے۔ اچھا جی، اس کے بعد جب یہ سارے اعمال ہو گئے تب اس کے بعد صرف 3 کام باقی ہیں، صرف 3 کام باقی ہیں۔ وہ ہیں کہ آپ نے 11 اور 12 دونوں راتیں مینا میں گزارنی ہیں، 11 کی رات اور 12 کی رات مینا میں گزارنی ہے۔ ایک دوسرا عمل کیا ہے؟ دوسرا عمل یہ ہے کہ 11 کو اور 12 کو دونوں دن آپ نے زوال آفتاب کے بعد تینوں جمرات کو کنکریاں مارنی ہیں، پہلے چھوٹے کو، پھر درمیانے کو، پھر بڑے جمرہ کو کنکریاں مارنی ہیں۔ ترتیب یہی ہوگی، پہلے چھوٹا، پھر درمیانہ، پھر بڑا۔ اگر کوئی بندہ ترتیب الٹ کر دے، پہلے بڑا، پھر درمیانہ، پھر چھوٹا، اس کی رمی، اس کی کنکریاں شمار نہیں ہوگی، اس کو یہ واجب پھر سے پورا کرنا پڑے گا، پہلے چھوٹے کو، پھر درمیانے جمرہ کو، پھر بڑے جمرہ کو کنکریاں ماریں، اس ترتیب کے ساتھ۔ اچھا، اس کی ترتیب میں جو ہے جس طرح میں نے پہلے کہا، پہلے چھوٹے جمرہ کو کنکریاں ماریں ایک ایک کر کے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اس طرح کنکریاں ماریں، اور چھوٹے جمرہ کو کنکریاں مارنے کے بعد جلد بازی نہ کریں، ایک سائڈ پہ ہو کر ہاتھ اٹھا کے دعا مانگیں۔ اور کتنی دعا مانگیں میرے بھائیوں، حدیث کے اندر یہ موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی دیر کھڑے ہو کر دعا مانگی، چھوٹے جمرہ کو کنکریاں مارنے کے بعد بھی اور درمیانے جمرہ کو کنکریاں مارنے کے بعد بھی اتنی دیر دعا کی کہ جتنی دیر کے اندر سورۃ بقرہ کی تلاوت کی جا سکتی ہے۔ اور ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں، جلدی پڑی ہوتی ہے جناب، دوڑ لگی ہوتی ہے کہ کسی طرح جہاں سے نکلیں، بس جیسے ان کو خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں ملک الموت نہ آ جائے یہاں پر۔
جی اللہ اکبر، اتنی جگہ ہوتی ہے، اتنی جگہ ہوتی ہے. ہم نے تو اتنے شدید رش کے ایام میں بھی الحمدللہ وہاں پر کھڑے ہو کے دعائیں مانگی ہوئی ہیں الحمدللہ. اب تو اتنا کھلا میدان ہوتا ہے، بہت کھلی جگہ ہوتی ہے، اس میں کوئی ٹینشن نہیں، بہت ہی کھلی جگہ ہوتی ہے، تو آرام سے کھڑے ہو کر وہاں پر دعا مانگی جا سکتی ہے. پہلے جمرہ کو کنکریاں مارنے کے بعد بھی، دوسرے جمرہ کو کنکریاں مارنے کے بعد بھی، اور تیسرے جمرہ کو کنکریاں مارنے کے بعد دعا نہیں. وہاں سے پھر آپ چلے جائیں جدھر بھی آپ کو جانا ہے. تو اس طرح پہلے دن بھی دوسرے دن بھی آپ اس طرح کنکریاں ماریں. یہ جو کنکریاں ہیں پہلے دن بھی دوسرے دن، ان کی ٹائمنگ شروع ہوگی زوال آفتاب کے بعد. زوال کے بعد ٹائمنگ شروع ہوگی. زوال سے پہلے اگر کنکریاں ماریں گے تو وہ کنکریاں کاؤنٹ نہیں ہوگی. سورج ڈھلنے کے بعد، ظہر کی اذان ہونے کے بعد 11 تاریخ کو بھی اور 12 تاریخ کو بھی. اچھا جی، یہ 2 دن، یہ 2 راتیں مینا میں گزارنا واجب، 2 دن کنکریاں مارنا تینوں جمرات کو واجب. اس کے بعد آپ کے لیے آپشن ہے، آپ اگر تیسری رات بھی مینا کے اندر گزارنا چاہتے ہیں، اور یہ افضل بھی ہے، مینا میں گزارنا چاہتے ہیں تو بے شک مینا میں رہیں، اور 13 تاریخ کو بھی آپ کنکریاں ماریں، اور کنکریاں مارنے کے بعد پھر آپ اپنی رہائش گاہ پہ چلے جائیں. لیکن اگر آپ یہ 2 دن ہی اکتفا کرنا چاہتے ہیں، 11 اور 12 کو ہی کنکریاں مار کر رات گزار کر آپ یہاں سے مینا کو چھوڑنا چاہتے ہیں، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ غروب آفتاب سے پہلے آپ مینا کو چھوڑ کر چلے جائیں. لیکن اگر آپ ابھی مینا کے اندر ہی ہیں اور غروب آفتاب غروب ہو گیا، آپ کا جانے کا کوئی پلان نہیں، کوئی پروگرام نہیں، اور سورج غروب ہو گیا، اب اس صورت میں آپ پر واجب ہے کہ آپ 13 کی رات بھی مینا میں گزاریں، اور اگلے دن پھر زوال آفتاب کے بعد تینوں جمرات کو کنکریاں بھی ماریں، اور اس کے بعد آپ جائیں. تو یہ 2 اعمال یہ ہو گئے، 2 راتیں گزارنا یا 3 راتیں گزارنا مینا میں، کنکریاں مارنا. تیسرا عمل جو باقی ہے، وہ آخری عمل ہے، وہ ہے طواف وداع. طواف وداع جو ہے یہ سب سے آخری عمل ہے. جب آپ کو مکہ چھوڑ کر جانا ہو، چاہے آپ اپنے ملک کی طرف واپس جا رہے ہیں، چاہے آپ مدینہ منورہ جا رہے ہیں، جدھر بھی آپ کو جانا ہے، آپ مکہ مکرمہ کو چھوڑنے سے پہلے طواف وداع کریں. طواف وداع میں اب ظاہر ہے کہ اس میں احرام نہیں ہوگا. اسی طرح طواف افاضہ کے اندر بھی احرام نہیں ہوتا. طواف افاضہ بھی بغیر احرام کے عام لباس کے اندر کرنا چاہیے، جو کہ سنت ہے. ہاں، اگر آپ مینا سے سیدھے چلے جاتے ہیں خانہ کعبہ اور آپ نے احرام باندھا ہوا ہے، ابھی آپ نے حلق نہیں کروایا، تو ٹھیک ہے، آپ احرام کی حالت میں بھی طواف کر سکتے ہیں. لیکن بہتر اور افضل یہی ہے کہ آپ طواف افاضہ بغیر احرام کے کریں عام لباس کے اندر. اسی طرح طواف وداع بھی بغیر احرام کے ہوگا. اس کے اندر بھی اجتباء نہیں ہے، اور اس کے اندر رمل بھی نہیں ہے پہلے 3 چکروں کے اندر. اس کے بعد بھی اسی طرح سے طواف اسی طرح سے کریں گے جس طرح عمرے کا طواف آپ نے کیا، اور اس کے بعد 2 رکعتیں بھی آپ کو ادا کرنی ہیں. یاد رہے کہ یہ 2 رکعتیں ہر طواف کے بعد ہوتی ہیں، چاہے وہ طواف عمرہ ہو، چاہے وہ طواف افاضہ ہو، چاہے وہ نفلی طواف ہو، چاہے وہ طواف وداع ہو. ہر طواف کے بعد 2 رکعتیں ہوتی ہیں، جو کہ مقام ابراہیم کے سامنے یا حرم میں کہیں بھی پڑھنی ہوتی ہیں. یہ سنت ہے طواف کی. البتہ یہ ایک غلطی یاد رکھیں کہ سعی کے بعد بھی کئی لوگ 2 رکعتیں پڑھتے ہیں. صفا مروہ کی سعی کے بعد کوئی 2 رکعت نماز نہیں ہے، نہ عمرے میں نہ حج میں. اور آخر میں یہ بتلا دوں کہ کئی لوگ جب طواف وداع کر لیتے ہیں تو جب حرم سے نکلتے ہیں نا، تو وہ الٹے پاؤں باہر نکل رہے ہوتے ہیں. الٹے پاؤں یعنی ان کا رخ قبلے کی طرف رہتا ہے اور الٹے پاؤں وہ پیچھے جا رہے ہوتے ہیں. یہ بالکل غلط ہے. یہ ایک بدعت ہے جو لوگوں نے ایجاد کر رکھی. اور کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ طواف وداع کرنے کے بعد پھر آپ کوئی کام مکہ میں نہیں کر سکتے. کر سکتے ہیں. آپ شاپنگ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، آپ سونا چاہیں، ریلیکس ہونا چاہیں، آپ کی روانگی میں اگر ٹائم ہے ابھی تو آپ اپنی ٹائمنگ کے اعتبار سے وہاں سے نکلیں. لیکن یہی ہے کہ سب سے آخری کام آپ کا حج کے مناسک میں سے وہ طواف وداع ہونا چاہیے. جیسے کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ جو عورتیں جو ہیں وہ حیض کی حالت میں ہیں، ان کے لیے طواف وداع واجب نہیں. وہ بغیر طواف وداع کے وہاں سے روانہ ہو سکتی ہیں اپنے ملک کی طرف یا مدینہ منورہ کی طرف. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو میرے بھائیوں، یہ ساری ترتیب آپ کے سامنے ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. میں نے بہت تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا، ٹائم بھی اچھا خاصا ہو چکا ہے. لیکن دیکھیے، ابھی کچھ سوالات بھی ہیں، لیکن آج میں سوالوں کے جواب نہیں دوں گا. انشاءاللہ ہم اگلا جو لیکچر ہے وہ بھی ہم اسی پہ رکھ لیتے ہیں. کیوں؟ اس کی 2 وجوہات. ایک وجہ یہ ہے کہ ایک تو حضرت
جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک طویل حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر، جس میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کا پوری تفصیل سے حال بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیسے کیا۔ ایک تو میں وہ حدیث آپ کو پڑھانا چاہتا ہوں، ایک دوسری بات ابھی زیارت مدینہ منورہ کے آداب بھی میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، اگرچہ وہ حج کا پارٹ نہیں زیارت مدینہ، لیکن پھر بھی مدینہ جانا چاہیے انسان کو، تو اس کے جو آداب ہیں وہ انشاءاللہ ہم اگلے درس میں اگلے لیکچر میں بیان کریں گے، پلس آپ کے جو سوالات ہوں گے، مجھے یقین ہے کہ کئی ایسے مسائل ہوں گے جو آپ کے ذہنوں کے اندر ہوں گے، اور کئی سوالات ہوں گے جو آپ کرنا چاہتے ہوں گے، لیکن ابھی وقت نہیں، آپ سوالات بھی لے کر کے آئیے۔ اگلے جمعہ کو انشاءاللہ ہم وہ تفصیلی جو حدیث ہے حج کے متعلق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے متعلق، وہ بھی پڑھیں گے، زیارت مدینہ کے آداب بھی ذکر کریں گے، اور انشاءاللہ آپ کے سوالوں کے جوابات بھی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو یہ سعادتیں بار بار حاصل کرنے کی توفیق دے۔ جو لوگ اس سال حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے حج کا سفر آسان فرمائے، انہیں حج مبرور نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اگلے سالوں میں بھی بار بار یہ سعادت حاصل کرنے کی توفیق دے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ هو الغفور الرحیم وجزاکم اللہ خیرا۔ ابھی میں معذرت چاہوں گا کہ کوئی مجھ سے سوال نہ کرے، آپ کی مہربانی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ آپ کے